جو لوگ اپنے سوالات بھیج نہیں سکے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر اپنے ہینڈ ریز کر دیں زوم کے چیٹ کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے، تاکہ ایک ہم آرڈرلی مینر میں سب کے سوالات کو لے سکیں۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں پھر۔ جی بالکل، بسم اللہ کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ آج ہم نے دوسرا لیکچر ہے ہمارا، اور ہم پہلا جو پارہ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں کیا تھا کہ ایک سمری آپ کے سامنے میں رکھوں گا، جو پہلے پارے کا دوسرا نصف ہے اس کی، اور اس کے بعد پھر ہم سوال جواب سیشن کی طرف جائیں گے۔ تو یہ جو مقام ہے سورہ بقرہ کا، یعنی آیت نمبر 40 سے لے کے پھر 61 تک، اس میں پھر تاریخ بنی اسرائیل کا ایک نقشہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، اور خاص طور پہ وہ جو حالات ہیں فرعون سے نجات سے لے کر پھر 40 سال کی سیرہ نوردی تک کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو اس پورے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف ادوار جو ہیں ان کو کھولا گیا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلا دور ہے غالباً جس کا ذکر سورہ مائدہ میں آتا ہے مختصراً، وہ شاید وہ دور ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے، یعنی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کو اقتدار ملا تھا مصر میں، تو اس وقت جب بنی اسرائیل وہاں پر آباد ہوئے تھے، ان کا ذکر جو ہے ایک مختصراً سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کو بڑا ایک مقام عطا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو دور ہے ان کی تاریخ کا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے، اور یہ ان کے بچپن سے جوانی تک کا زمانہ ہے، جوانی سے لے کے پھر ذریعہ نبوت ملنے تک کا زمانہ ہے۔ سورہ قصص میں اس کا ذکر تفصیلی آئے گا۔ پھر تیسرا جو دور ہے وہ فرعون کے دربار میں دعویٰ رسالت سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک کا جو دور ہے، اس کا ذکر بھی بیشتر مقامات پہ ہے۔ پھر چوتھا جو دور ہے وہ بچڑے کی پوجا کرنے اور پھر جہاد سے انکار کے بعد صحرائے سینا میں 40 سال کی جو سزا کا زمانہ ہے، یہ وہ دور ہے جس کا ذکر یہاں پہ تفصیلاً آیا ہے سورہ بقرہ میں۔ پھر اس کا پانچواں دور ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر جو ان کی زندگی جب ختم ہو گئی، چلے گئے یہاں سے، وصال ہو گیا ان کا، اس کے بعد پھر ان کے جو خلیفہ اول تھے یوشع بن نون، انہوں نے پھر جو ہے ایک بڑا جہاد لانچ کیا تھا، تو اور وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے ایک حکومت قائم کرنے میں۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ حکومت جو تھی، کیونکہ فریجائل حکومت تھی، زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس میں زوال آ گیا، تو پھر دوبارہ اس کے اندر ایک عروج کی کیفیت ان کو نصیب ہوئی تھی، اور وہ جو دور ہے وہ بیسیکلی ان کے عروج کا دور ہے، یعنی پہلے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی 96 ایئرز ہیں ان کے، جس میں سب سے پہلے جو ان کے فرما رواد تھے وہ تھے طالوت، اور اس کے بعد انہی کے داماد داؤد علیہ السلام، اور پھر انہی کے بیٹے آگے سلیمان علیہ السلام۔ تو اس کا یہ جو واقعہ ہے جس کی بنا پر پھر یہ ان کا پہلا عروج جو ہے شروع ہوا، وہ اس کا مختصر ذکر جو ہے سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ پھر چھٹا دور ہے جو پہلے زوال سے لے کے پھر دوسرے عروج اور پھر زوال تک کا زمانہ، یہ سورہ بنی اسرائیل میں مختصر اس کا ذکر ملتا ہے مختصراً۔ تو یہ وہ مختلف ادوار ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کے جن کا ذکر مختلف مقامات پہ قرآن میں آیا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ جو سورہ بقرہ ہے اس کے اندر تقریباً جو زمانہ بنتا ہے یہ چوتھے دور کا زمانہ بنتا ہے، جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے۔ یعنی فرعون سے نجات ملی بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے اور معجزاتی انداز میں جو ہے ان کو وہاں سے بچا لیا، اس کے اور فرعون کو غرق کر دیا اپنے لشکروں سمیت۔ اس کے بعد پھر یہ اصل میں تو ان کی ڈیسٹینیشن بیت المقدس تھی، تو اسی طرف انہوں نے جانا تھا، لیکن راستے میں پھر کچھ قوموں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ گوسالہ پرستی کر رہی ہیں۔ انہوں نے بھی پھر وہ پہلے تو خواہش ظاہر کی موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے ان کو اچھا خاصا ڈانٹا اس پہ،
تو تب بھی لیکن وہ باز نہیں آئے، اور ان کے دل میں گویا کہ وہ جو بچڑے کی محبت تھی وہ پلائی جا چکی تھی، شیطان نے ان کو جو ہے گمراہ کر دیا تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جو دیگر قومیں ہیں اس زمانے میں صحرا سینا کے آس پاس آباد جو قومیں تھیں وہ بھی گوسالہ پرستی کر رہی ہیں، تو انہوں نے بھی پھر اس طرح کی ایک خواہش ظاہر کی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے میں نے بتایا آپ کو جھڑک دیا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے پھر ایسا ہی کیا، ان کے ایک شخص نے پھر جو ہے وہ ایک بچڑا بنا دیا ان کے لیے، اور وہ انہوں نے اس کو خدا بنا لیا۔ یہ ایک بہت بڑا جرم کا ارتکاب جو ہے ان سے ہوا تھا، اور وہ اس وقت ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے کوہ سینا پہ بلایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو پیچھے سے پھر قوم گمراہ ہو گئی، اور سامری نامی شخص نے جو ہے ان کو بچڑے کی جو ہے پوجا پہ لگا دیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جو توبہ کی قبولیت ہوئی اس کا ایک ایسا اس کی صورت یہ تھی کہ جنہوں نے بھی شرک کیا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اور یہ بھی ایک اس کی شرط تھی کہ جن کے رشتہ داروں نے قتل کیا ہے وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں گے۔ مطلب اگر بیٹے نے قتل کیا ہے، بیٹے نے شرک کیا ہے تو باپ جو ہے اسے قتل کرے گا، اگر باپ نے شرک کیا تو بیٹا اسے قتل کرے گا۔ تو اس طریقے سے ایک بڑی سخت سزا ان پہ جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس شرط پر پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو تھے اپنے ایلڈرز جو تھے تقریباً 17 کے قریب ایلڈرز تھے، ان کو لے کر کوہ طور پر لے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے احکامات بھی ان کو ملیں گے۔ لیکن انہوں نے بھی راستے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پہلے تو کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے، پھر کہہ دیا کہ جی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، ورنہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہم تو نہیں مانیں گے۔ اس طرح کی باتیں کی تو پھر ان کے اوپر ایک بجلی کا جو ہے کڑکا گرا، اور وہ سارے کے سارے مارے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو پھر نیچے جب موسیٰ علیہ السلام احکامات لے کر نیچے اترے تو کوہ طور سے، تو جب ان سے عہد لینے کی باری آئی تو پھر یہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ احکامات بہت مشکل ہیں، ہم سے نہیں ہوں گے۔ پھر ان کے اوپر کوہ طور جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا، اور اس کے سائے میں پھر گن پوائنٹ پہ گویا کہ انہوں نے پھر وہ عہد کیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ سارے عہد و پیمان ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اصل حکم جو ہے حکم جہاد سارے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو پھر یہ ساری کی ساری قوم جو تھی مکر گئی، اور صرف تقریباً 2 لاکھ کے قریب جتنے بھی تھے، یہ 2 سے 5 لاکھ کا ایک ایسٹیمیٹ آپ کہہ سکتے ہیں، تو ان میں سے تقریباً جو ہے صرف 2 لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ کھڑے ہوئے، باقی صاحب کے ساتھ جو ہے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اسی جرم کی پاداش میں پھر 40 سال ان کو صحرا کے اندر خوار ہونا پڑا۔ یہ صحرا نوردی کی ایک سزا تھی جو ان کو ملی۔ تو یہ سارا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 40 سے لے کے 61 تک موجود ہے۔ اس کے بعد پھر بیچ میں کچھ تلقین ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، اس کو ایسے نہیں بیان کیا جا رہا۔ مقصد یہ ہے کہ ایک عبرت کے طور پر مسلمانوں کے سامنے ان کے واقعات رہیں، مسلمان تاکہ وہ ان غلطیوں کا ارتکاب نہ کریں جو کہ اس قوم سے سرزد ہوئی تھی۔ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ سابقہ امت مسلمہ تھی۔ سابقہ امت مسلمہ سے مراد یہ ہے کہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل ہی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک مقام عطا کیا تھا، جیسے میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یاد کرو اس نعمت کو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو میں نے تم پہ کی تھی کہ ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ تو بڑا ان کو مقام ملا تھا اللہ کی طرف سے، اور یہ اس زمانے کی ظاہر بات ہے امت مسلمہ تھی۔ ظاہر بات ہے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اپنے جو نظریات تھے ان کو چھوڑ دیا، اور بعد میں خاص طور پہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کو بھی نہیں مانا، تو پھر یہ امت مسلمہ تو نہیں رہی۔ اسی دور میں امت مسلمہ تھی جبکہ یہ اپنی اس اصل روش پر برقرار تھے۔ تو ان کے حالات ہمیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اور یہ سمجھیں اس بات کو کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہمیں ملے، ہمیں اس کو پوری طرح ماننا ہے اور اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ہم مستحق ٹھہریں گے۔ تو یہ یعنی ایک سمپل اور پلین اینڈ سمپل میسج ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے توسط سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے پچھلے سیشن میں کہ کیونکہ یہ جو صورت ہے یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ہجرت کے فوراً بعد غزوہ بدر سے پہلے تک کے زمانے میں، تو اس میں کیونکہ مدینے کے اندر 3 جو ہے یہودی قبائل بھی آباد تھے، تو ان کو دعوت دینا بھی اصل بھی مقصد تھا۔ تو اس لیے یہ صورت نازل کی گئی تاکہ ان کو بھی دعوت اصلاح دی جائے، اور حقیقت بھی مسلمانوں کے سامنے آ جائے کہ اصل میں ان کی تاریخ ہے کیا،
کیونکہ قرآن مجید کا یہ ایک اہم وصف ہے کہ یہ جو بھی اہل کتاب نے تعریفات کر دی ہوتی ہیں اپنے واقعات کے اندر، قرآن مجید ان کی کریکشن کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے پھر حقیقت کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہی ان واقعات کی یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ جو ہم انبیاء رسول علیہ السلام کے واقعات آپ کو بتا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کا دل جم جائے اس کام پہ، آپ اور جو اہل ایمان ہیں ان کا دل اس کام پہ جم جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ ان لوگوں کے حالات زندگی دیکھیں گے اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کا ادراک ان کو ہوگا تو پھر ان کو چلنا آسان ہو جائے گا ان کے لیے، کیونکہ ایک مشکل راہ پر اگر کوئی پہلے راہی چلا ہو اور وہ اپنے واقعات بیان کر دے تو پھر دوسروں کے لیے چلنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو دل جم جائے اور فجاءک فی الحاظ الحق، اور یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اور حق بات بھی اب تک آ جائے، اور وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہو جائے اور یاد دہانی ہو جائے اہل ایمان کے لیے۔ تو جتنے بھی واقعات ہیں قرآن مجید میں ان کی پھر یہ حکمت ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ بات بھی تھی کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا تو اصلاح سے بھی ہمارے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لیاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حسب النعل بالنعل، کہ میری امت پر وہ تمام حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے کہ میری جو دو جوتیاں جو ہیں برابر ہیں ویسے ہی ان کے حالات میں بھی مماثلت ہوگی۔ اس لیے واقعی ان کی تاریخ کا جتنا آپ گہرا مطالعہ کریں اتنا ہی آپ پر یہ منکشف ہوتا ہے کہ یہ کتنی مماثلت ہے ان کی ہمارے ساتھ۔ تو یہ سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ خاص طور پہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری جو تاریخ کا ایک سنیپ شاٹ ہمارے سامنے رکھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 62 سے لے کے 74 تک پھر کچھ انالیسس اس پہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہمارے سامنے واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو جو بھی ہیں، چاہے اس سے پہلے کتنی امتیں گزری ہوں اور آج امت مسلمہ کے لیے بھی یہی اصول ہے اللہ تعالیٰ کا جو ان کے لیے اصول تھا، وہ اصول یہ ہے کہ ایمان لاؤ گے اور عمل صالح کرو گے تو پھر نجات ملے گی، صرف ایمان کی بنیاد پر کوئی نجات نہیں۔ ٹھیک ہے، آج بھی امت مسلمہ اس مسکنسیپشن میں پڑی ہوئی ہے کہ یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لی جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جنت میں جانے کا اگر معاملہ ہے بھی تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو شرک نہیں کرتے ہوں گے اور جو جہنم میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ ڈائریکٹ جنت میں جانے کا معاملہ بغیر عمل صالح کے بالکل بھی نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد پھر ذکر ہوتا ہے کہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر کھڑا کر دیا گیا، ان کی تاریخ کے واقعات پھر جاری رہتے ہیں اور اس کے سائے میں ان سے عہد دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہفتے والوں کا ذکر ہے، اصحاب السبت کا ذکر ہے۔ یہ بیسیکلی انہی کی ایک سیٹلمنٹ تھی جو کہ موجودہ اس وقت جارڈن کا جو ساؤدرن پارٹ ہے، عقبہ کی بندرگاہ، اس کے پاس ایک مقام تھا جہاں پہ یہ لوگ آباد تھے اور مچھیرے تھے۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ان کے ہاں جیسے ہمارے ہاں نماز کی اب کوئی پرواہ نہیں رہی ہے، تو ان کے ہاں بھی جو سبت کا دن تھا یعنی ہفتے کے دن کی عبادت کی کوئی امپورٹنس نہیں رہی تھی۔ اور حالانکہ ان کے ہاں بھی وہی سزا تھی جو ہمارے ہاں ہے، ان کے ہاں بھی سزا قتل تھی، جو کہ جان بوجھ کے ہفتے کی عبادات کو چھوڑ دیتا ہے اس کی سزا قتل تھی۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے، ہمارے ہاں بھی 4 ائمہ میں سے 3 تو اسی کے قائل ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم نے اس کو بالکل کیجول رکھ لیا ہے معاملہ، انہوں نے بھی ویسے کر لیا تھا۔ تو اس دور کی بات ہے جب یہ واقعہ رونما ہوا۔ مختصراً یہاں پہ ذکر ہے، اس کی تفصیلی ذکر پھر آگے آئے گا۔ تو بیسیکلی یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دھوکہ کرنے کی کوشش کی اور پھر اسی جرم کی پاداش میں پھر یہ پکڑے گئے اور ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ پھر ایک اور واقعہ جو ہے جس وجہ سے پھر سورہ بقرہ کا نام بقرہ پڑا ہے، یہ ایک بنی اسرائیلی کے قتل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا وہ قتل ہو گیا اور اس کے کچھ شخص تھا، اس کے بھانجے نے یا بھتیجے نے اسے قتل کیا تھا۔ تو وہ ایک مرڈر مسٹری تھی اور سالو نہیں ہو رہی تھی، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایک معجزاتی انداز میں سالو کرایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور اس کے ذریعے سے جو ان کے دلوں میں وہ جو گوسالہ پرستی یا وہ جو بچڑے کی محبت بیٹھی ہوئی تھی اس کو بھی ختم کیا۔ اور جو ہے اس کی تعبیر اسی طریقے سے تھی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں، ہم سے تو حل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کچھ نیک لوگ تھے، شہر سے باہر ان کی سیٹلمنٹ تھی، ان کے گھر کے سامنے، ان کے جو علاقے کے سامنے جو ہے وہ لاش کو پھینک دیا گیا تھا، تو ان پہ الزام آ رہا تھا۔ اس لیے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ان پر یہ الزام آ رہا ہے، تو اس طریقے سے مرڈر مسٹریز جو ہے وہ ریزالو ہو۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ
اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے آیات نازل کی کہ آپ جو ایک گائے کو ذبح کرائیں ان کے ذریعے اور اس کا ایک حصہ جو ہے اس کو لگائیں مقتول کو، تو یہ اٹھ جائے گا اور اٹھ کے بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو خیر وہ بڑی مشکل سے انہوں نے وہ ذبح کی گائے، کیونکہ وہ تو ایک محبت بیٹھی ہوئی تھی ان کے دلوں میں، تو وہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ مقصد بھی یہی تھا کہ ان کے دل سے یہ محبت ختم ہو۔ تو یہ واقعہ بھی جو ہے یہاں پہ درج ہے اسی آیات میں 62 سے 74 کے درمیان یہ واقعہ بھی آتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے آیت نمبر 75 سے لے کے پھر آگے 123 تک کی جو آیات ہیں ان میں پھر مختلف جو ہیں انسٹرکشن دی گئی ہیں، بنی اسرائیل کے باطل نظریات کا رد کیا گیا، ان کی جو بدعمالیاں تھیں ان پر ایک تجزیہ بھی پیش کیا گیا اور ان کے مختلف اعتراضات کے جوابات دیے گئے اور ان کو دعوت اصلاح دی گئی۔ تو یہ ایک جو ہے طویل ایک سلسلہ ہے یہاں سے آگے تک، بیچ بیچ میں نصیحتیں بھی ہیں، امت مسلمہ کو بھی نصیحت ہو رہی ہے اور پھر یہودیوں کو بھی نصیحت ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک روانی کے ساتھ یہ خطبہ یہاں سے چلتا ہے۔ تو مسلمانوں کی نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی شروع میں ہی بالکل کہ دیکھو یہودی تم سمجھتے ہو کہ ایمان لے آئیں گے، یہ تو ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو روش تھی اس کو واضح کیا، ان کی بدعمالیوں کا ذکر کیا۔ یہ تو اللہ کے کلام تک کو بدل دیتے ہیں، اتنے سخت دل ہیں، یہ اپنے پاس سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو جو اتنے اس حد تک سخت دل ہو چکے ہیں وہ کیسے آپ کی بات مانیں گے؟ خاص طور پہ یہود کے علماء کی روش پہ تنقید کی گئی کہ جو سادہ یہودیوں کے کہتے تھے کہ دیکھو تم ہماری باتیں ان کو نہ بتایا کرو مسلمانوں کو، کیونکہ سادہ یہودی تھے، وہ کہتے تھے بھی ہماری کتابوں میں تو آپ کا ذکر ہے، کعبے کا بھی ذکر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ ان کو ڈانٹتے تھے جو یہودی علماء تھے کہ تم دیکھو ان کو یہ باتیں بتاتے ہو، تمہارے اوپر پہ حجت ہو جائیں گی قیامت والے دن۔ یعنی اللہ کے ساتھ بھی ایک طرح سے ٹرک کر رہے تھے۔ پھر ایک بہت اہم بات جو بار بار آئی ہے ان آیات کے اندر وہ یہ کہ جو ایسی قوم جو زوال پذیر ہو جاتی ہے، جن کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی اس کا انالیسس کرنا بہت ضروری ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال بھی ہے کہ ہم زوال پذیر ہیں اور ہمارا کردار ایسا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی غیر مسلموں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے بہتر مذہب کوئی نہیں، اور جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے بدترین جو ہے مخلوق کوئی نہیں۔ یعنی ہر برائی جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ تو آخر ایک مسلمان قوم جس کی جو اٹھان ہے، جس کی بنیاد ہے، وہ اخلاقیات کی ایک اعلیٰ سمجھ لیں کہ اقدار کے اوپر رکھی جاتی ہے، وہ آخر کار اتنی کیوں گر جاتی ہے جیسا کہ آج ہم گر چکے ہیں؟ تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ واضح کیا۔ وہ کیا ہے؟ تو وہ بیسیکلی ہمارے وہ باطل عقائد ہیں جو کہ ہمارے ذہن سے آخرت کا خوف ہے اس کو نکال دیتے ہیں، اس کو محو کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ یہود کا معاملہ تھا، تو ان کا باطل عقیدہ کیا تھا کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے دن، بس اللہ تعالیٰ ایسے تڑکا لگائیں گے اور ہمیں جو ہے وہ جنت میں ڈال دیں گے۔ تو ہمارا تو عقیدہ ان سے بھی بدتر ہے۔ چلو وہ تو یہ تو خیال رکھتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت جہنم میں ڈالنا ہے، جبکہ یہ تو اس کا بھی خیال نہیں رکھے۔ یہ تو مسلمانوں کا تو حال یہ ہے کہ ہم نے تو ایک دن بھی جنت میں نہیں جانا، ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے، سیدھا اسٹریٹ ٹو جنت۔ تو ہم نے ٹکٹ کٹائے ہوئے ہیں۔ تو پھر جب یہ ہمارا حال ہے تو پھر ہم کیسے اپنی اصلاح کریں گے؟ سب سے زیادہ جو ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے وہ عقیدہ آخرت ہوتا ہے، اور عقیدہ آخرت نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہے۔ جب ہم نے یہ بات طے کر لی کہ بھئی ہم نے جنت ہی جانا ہے، تو پھر کیا پڑی ہے مجھے محنت کرنے کی، کیا پڑی ہے مجھے اپنی اصلاح کرنے کی؟ تو یہ حال تھا جو ہے بنی اسرائیل کا بھی، کہ ان کے علماء نے ان کو یہ پٹی پڑائی ہوئی تھی کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، اگر جاؤ گے بھی تو تھوڑی دیر جاؤ گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد پھر ان کے 10 کمانڈمنٹس کا ذکر ہے، اور پھر ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی جو ایک ٹپیکل روش ہوتی ہے اس کو پھر بیان کر کے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ وعید سنائی ہے، وہ واقعی ہلا دینے والی ہے کہ بعض احکامات پر عمل کرنا اور بعض پہ نہ کرنا، اور اس پر پھر یہ نہیں کہ پشیمان ہونا، بلکہ یہ ہے کہ بڑی سینہ ٹھونک کر جو ہے یہ بات کرنا کہ جی ہم اس بات کو تو مانتے ہیں نا، کوئی ایک بات کو نہیں مانتے، خیر ہے کوئی بات، جیسے ہمارا حال ہے۔ تہوار جو ہیں وہ تو بڑے شوق سے ہم مناتے ہیں، ٹھیک ہے، بقرہ عید پر جا کے ہم قربانی تو بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے۔ رمضان کے روزے تو بڑے شوق سے رکھتے ہیں، لیکن اگین زکوٰۃ دینے کی ہمیں توفیق نہیں ہے۔ تو وہی کچھ باتیں قبول کر لو، کچھ کو نہ مانو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو روش ہے یہ بنی اسرائیل کی بھی تھی۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی کہ تمہیں پھر کیا یعنی اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون علی اشد العذاب، کہ اس کی سزا صرف یہی ہے
کہ تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں ڈال دیا جائے۔ تو آج بالکل اس وعید کے ہم مستاق ٹھہرے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر پورے کے پورے اسلام میں ہم نے آنے کا فیصلہ ابھی تک نہیں کیا۔ اس کے بعد یہود کے کئی جرائم کا ذکر ہے، نبیوں کو جھٹلانا، بعض کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ ہمارا بھی ویسے یہ حال ہوتا، ہم نے کون سا جو بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ہماری امت کے اندر، اس کا حال کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں۔ جو بھی اصلاح کے لیے کھڑا ہوا ہے اس کو یا تو شہید کر دیا گیا یا ٹارچر کیا گیا جیلوں میں ڈال کر۔ تو آج اس امت کا بھی یہ حال ہے۔ وہ الگ بات ہے اس دور میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری تھا تو وہ تو نہیں چھوڑتے تھے انبیاء علیہ السلام کو۔ قرآن کے نزول سے پہلے تھے کفار کو یہ کیا کرتے تھے کہ دیکھیں ہمارا ایک پیغمبر آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو پھر ہمیں فتح نصیب ہوگی تمہارے اوپر، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ آ گئے تو انکار کر دیا، یعنی جانتے تھے، ان کی ساری علامات بتا دی گئی تھی لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے انکار کر دیا۔ جب دعوت دی جاتی ہے ان کو تو کہتے ہیں کہ ہم پر نازل جو ہوا ہے ہم اس کو تو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو کیا بات ہے، لیکن جو ہم پر نازل ہوا ہم اس کو تو مانتے ہیں نا، ہم تورات کو تو مانتے ہیں۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ان کو وعید سنائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی شیخی بخیرے، یعنی کوئی بندہ کرتوت اچھے نہ ہو پھر بھی بڑا جو ہے بڑھ کے مارے۔ تو ان کا بھی یہ معاملہ تھا، بڑھ کے بہت مانتے تھے کہ ہم تو بہت پارسا ہیں، نیک ہیں، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جواب دیا کہ اگر تم واقعی مانتے ہوتے تو تم نبیوں کو قتل کرتے، جھوٹ بولتے میرے سامنے، یعنی کہہ رہے ہو کہ جو ہم پر نازل ہوا اس کو تو ہم مانتے ہیں، نہیں مانتے، تم جھوٹ بول رہے اس کو۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے دوبارہ سے جب ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ جلال میں آئے اور پھر ان کی دوبارہ سے وہ چارج شیٹ سنائی ہے جس کا ذکر پہلے ہو گیا تھا کہ دیکھو تم نے بچڑے کو خدا بنایا، ہم نے پھر بھی تم نے اس کے بعد جب تمہاری معافی قبول کی اس کے بعد تم نے پھر جو ہے نافرمانیاں کی، دور پہاڑ کھڑا کر کے تم سے عہد دیا گیا، ویسے تم عہد لینے والے نہیں تھے۔ پھر دوبارہ سے واضح کیا گیا کہ یہود کی یہ حالت کیوں ہو گئی، وہی عقیدے کی جو خرابی تھی کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے، جیسے آج ہمارا معاملہ ہے۔ آج تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ امت مسلمہ ہی جنت میں جائے گی، بس ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ ایک جواب دیا کہ اگر تم واقعی تمہیں پتہ چلتا، تم یہی کہتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے تو تم موت کی تمنا کیا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ جو کرتوت انہوں نے کیے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے۔ پھر یہود و مشرک سب سے زیادہ فرمایا اس میں کہ زندگی کے حریص ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہود اور ہنود دونوں جو ہیں، مشرکین اور یہ یہودی، یہ سب سے زیادہ حریص ہیں، تو چاہتے ہیں کہ ہزار سال جئیں۔ پھر اس کے بعد یہود کی کڑھوتیوں کا ذکر ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے جی مان تو لیں، جب اور کچھ نہیں بن پڑا تو مان تو لیں، لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جبرائیل کیونکہ یہ وہی لے کر آیا اور جبرائیل سے ہماری لڑائی ہے تو اس لیے ہم نہیں مانیں گے، ٹھیک، کیونکہ ان کو یہ تھا نہیں جبرائیل جو ہے غلط لے کر آ گیا، اس کو تو ہمارے پاس لے کے آنا چاہیے تھا بنی اسرائیل میں، یہ بنی اسرائیل میں کیسے لے کے چلا گیا۔ تو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں، اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پھر بتایا، پھر ان کی وہی جو روش ہے بدعمالی ہے اس کا ذکر مسلسل جاری ہے کہ عہد کو توڑنے والے ہیں، یہ اللہ کی کتاب کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ تو پھر یعنی یہاں تک کہ اللہ کے نبیوں پر بھی بہتان لگاتے ہیں کفر کا۔ سلیمان علیہ السلام پر بہتان لگایا انہوں نے، ان کی جو بادشاہ تھی وہ جادو کی وجہ سے تھی۔ پھر ان کی تاریخ کا وہ والا دور بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہلکا سا اس کی ایک جھلک ہمارے سامنے رکھی ہے، لیکن ایک کمال نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کیسی ہوتی ہے، کہ وہاں پہ کیا معاملہ تھا کہ انہوں نے جادو ٹونا شروع کر دیا تھا اور الزام لگاتے تھے سلیمان علیہ السلام پر کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے۔ جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اصلاح کے لیے وہ ہاروت و ماروت فرشتے بھیجے جو ان کو ایک علم سکھاتے تھے، ان کے بارے میں امین حسین اصلاحی تو یہی کہتے ہیں کہ وہ صفات کا علم تھا جس کی تاثیر تھی، جیسا کہ جادو کی تاثیر ہے تو ویسے ہی اس کی بھی تاثیر تھی، لیکن یہ ہے کہ اس میں اللہ کی صفات تھی، اللہ کا ذکر تھا۔ تو انہوں نے وہ علم تو سیکھا لیکن اس کو بھی غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور کیا ان کا سب سے جو فیوریٹ مشغلہ تھا وہ کیا تھا کہ کسی کی بیوی پہ نظر رکھ لی، اگر وہ پسند آ گئی تو اس کو وہاں سے چھڑا کر اپنے قدموں میں لے کے آئے۔ تو جیسا کہ یہاں پہ آج ہماری امت کا حال ہے کہ محبوب قدموں میں ہیں جی، عملیات کے ذریعے سے محبوب قدموں میں لے کے آنا، تو اس طرح کے سارے جو تھے تعویذ گنڈے وہاں پہ بھی خوب چل رہے تھے۔ اس کے بعد یہ اعتراض کیا انہوں نے کہ جی اگر تورات بھی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں پھر جو ہے قرآن نازل کیا، تو اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے بہتر جو ہے ہدایت دینی ہو تو کون اسے روک سکتا ہے۔ تو خیر مسلمانوں کو کہا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے، اس لیے باز رہو ان سے۔ پھر ان کی مزید جو ہے روش واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے کہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جواب دیا کہ دلیل پیش کرو، بغیر دلیل کے تو ہم بات نہیں مانیں گے۔
تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس تم یہ بات کرے کہ اللہ تعالیٰ سے تم نے عہد لیا ہوا ہے؟ بار بار اللہ تعالیٰ اس میں ان آیات میں یہ بات فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تو آپس میں بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں ان کے، تو تم ان کو چھوڑو، یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے. پھر اس کے بعد مشرکین کا ذکر بھی آ گیا کہ مشرکین بھی، کیونکہ یہ تقریباً جو ہے مکی دور کا جو لاسٹ پارٹ تھا، اس میں مشرکین نے یہودی قبائل کے پاس جانا شروع کر دیا تھا، اور جا کے بیسیکلی وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے ہم کاؤنٹر کریں. تو وہ بھی ان کو پھر طرح طرح کی باتیں بتاتے تھے. تو مشرکین نے بھی پھر ویسے باتیں کرنا شروع کر دی، ویسے ہی کٹ حجتیاں پیش کرنا شروع کر دی جیسے کہ یہ یہودی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی بھی کلاس لی، ان کے بھی جرائم گنوائے. کہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی مسجد سے جو لوگ تھے، جیسا کہ مشرکین کر رہے تھے، مسلمانوں کو روک رہے تھے. پھر یہ بات کہ جی یہ جو قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے، بہت بڑا پروپیگنڈا جو انہوں نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر واضح کیا کہ دیکھو مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تبدیل قبلہ جو تھا کا جو ایونٹ تھا وہ قریب آ چکا تھا. پھر جو ان کی الٹی سیدھی باتیں تھی کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ سے ہم خود اگر کلام کریں تو تب ہم مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے، پھر ہم پر وحی کیوں نہیں آتی، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جواب دیا کہ یہود بھی ایسی باتیں کرتے تھے. پھر ان دونوں کے دل ایک جیسے ہی ہو گئے. پہلے ایمان کو پھر نصیحت کی گئی کہ دیکھو یہود و نصارہ کبھی ساتھ نہیں دیں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی، ان کے وے آف لیونگ کی پیروی نہیں کرو گے. اور یہ آج ہمارے لیے بڑی واضح انسٹرکشن ہے اس کے اندر. اور ایک دفعہ پھر دعوت دی انہی آیات میں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی فدیہ نہیں قبول ہوگا، نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی. تو یہ ساری جو ہے ایک سارا بیان جو ہے اس طریقے سے مسلسل جاری ہے. پھر آخر میں جو ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے، کیونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر واضح کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے. وہ تو توحید کے علم بردار تھے. ٹھیک ہے، ان کے جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے بہت جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، اور دین کے لیے ان کی جو ہجرتیں ہیں بڑی مشہور ہیں. سب سے پہلے عراق سے یعنی ار کے مقام سے، جہاں پہ وہ جو واقعہ پیش آیا تھا، ان کو آگ میں ڈالنے والا واقعہ پیش آیا تھا. نمرود نے جب ان کو ڈالنے کی کوشش کی آگ میں اور جالنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. وہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی اور یہ چلے گئے ہاران کے علاقے پر، پھر فلسطین گئے، فلسطین سے پھر مصر گئے، اور پھر مصر سے حجاز گئے، اور حجاز سے پھر شام واپس آیا، اور یہاں پھر ہبرون کے مقام پر جو ہے اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا. جہاں جہاں پر گئے وہاں پر اپنے خلافہ چھوڑے. شرق اردن ٹرانس جارڈن کا علاقہ، اس میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا. یہ لوط علیہ السلام وہی ہیں جو واحد شخص تھے جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، اور یہ ان کے ساتھ ہجرت بھی انہوں نے کی تھی. ان کو پھر انہوں نے لگایا ٹرانس جارڈن کے علاقے میں، جو قوم تھی اس کی طرف جو ہے بھیجا کہ وہ وہاں جا کر توحید کا پیغام پہنچائیں. شام و فلسطین کے علاقے میں اپنے بیٹے اسحاق کو چھوڑا، اور حجاز میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کو یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ بیٹے کے ساتھ مل کر انہوں نے پھر اسلام کا جو مرکز تھا، پہلا مرکز خانہ کعبہ، اس کی اثر نو تعمیر کی، اور ساری زندگی اللہ کی بندگی اور شرک کے ابطال کی دعوت دی. اسی خدمت کے عوض انہیں پھر دنیا کی امامت کا منصب بھی عطا ہوا. اس سب کا ذکر جو ہے ان آیات کے اندر موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام بتایا گیا ہے کہ تمام امتحانات جو ہیں ان میں وہ پورے اترے. ہم نے جب بھی ان کو آزمایا انہوں نے تمام امتحانات کو پاس کیا. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو امام الناس کا لقب عطا کیا، ان کو دنیا کے لوگوں کا امام بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کے ہاتھوں کعبے کی تعمیر ہوئی، اور ان کی پھر دعا بھی آتی ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اسی دوران پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی ایک کی گئی ان کی ایک دعا کا ذکر ہے. تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرح سے ان کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں جو ہے وہ اس دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے آنا تھا، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا کہ وہ ان کے لیے دعا مانگے، اور وہ ہو بہو جیسے انہوں نے دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی. اور اس کا ذکر جو ہے بک آف ڈیٹرونومی جو ہے بائبل میں بھی موجود ہے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اہم شہادت ہے ان کی کتاب میں. پھر فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے تو روزدانی وہی کر سکتا ہے جو بالکل احمق ہے. تسلیم و رضا کی مثال دی گئی ان کی کہ جب ہم نے حکم دیا وہ نے سر تسلیم خم کیا. اور پھر اس کے بعد بڑی اہم بات جو اینڈ میں آئی ہے کہ ابراہیم السلام جو تھے انہوں نے اپنے بچوں کو کیا نصیحت کی. جب وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور نصیحت کی، دیکھو سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ تمہارا اسلام ہے. کبھی اسلام کو نہ چھوڑنا، تمہاری موت اسی حالت میں ہو کہ تم مسلمان ہو. یہی بات پھر جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی کہ صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو اور کسی کی بندگی اختیار نہ کرنا. اور یہود و نصارہ کو نصیحت اللہ تعالیٰ نے پھر اینڈ میں کی ہے کہ ابراہیم کی اتباع کا دعویٰ نہ کرو، وہ مشرک نہ تھے،
اہل ایمان کو نصیحت کی گئی کہ وہ سب انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مانیں، وہ کوئی تفریق نہ کرے جیسا کہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے. پھر آخر میں یہود و نصارہ کے ایک وہی بڑک کا ذکر ہے کہ جی ہم تو بیپٹائز کرتے ہیں، اللہ کا رنگ چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مسلمان تو رنگ نہیں چڑھاتے اللہ تعالیٰ کا. جب کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو یہاں پہ اس طریقے سے تو نہیں بیپٹائز کیا جاتا، یا آپ کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ جواب دیا کہ دیکھو اصل رنگ جو ہوتا ہے صفات کا رنگ ہے میری، یہ اس رنگ کو اختیار کرو، وہ رنگ تم نے اختیار کیا نہیں، اور یہ ظاہری جو ہے تھوڑا سا ایک ڈبکی دے کے پانی کے اندر، ہولی واٹر کے اندر تم کہتے ہو کہ بڑا میں نے کمال کر لیا. تو یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ امتیں ہیں جن کا حساب چکایا جا چکا، اب مسلمانوں تمہاری باری ہے. تو یہاں سے پھر آگے جو دوسرا پارٹ سورہ بقرہ کا شروع ہوگا، جو اہل ایمان سے اب خطاب کا سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ ہے جی سمری، جو دوسرا پارٹ تھا پہلے پارے کا وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا. اب انشاءاللہ ہم سوال جواب کی نشست پر چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ مدثر بھائی. جس 2 چیزیں تھیں آپ کے اس کے جواب میں جو میں کلیریفائی کروانا چاہوں گا، شاید دوسرے سامعین نے بھی نوٹس کی ہوں. آپ نے اپنے اس کے درمیان کہا کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے. کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسری جو مذاہب ہیں ان کے لوگ بھی اب جنت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جائیں گے تو انشاءاللہ مسلمان ہی، لیکن یہ ہے کہ سب مسلمان نہیں جائیں گے جنت میں. بات یہ کی جا رہی ہے کہ صرف اس بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم اعمال صالح نہیں کرتے. تو وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور فضل ہے، اور یہ گفٹ آپ کو پتہ ہے معراج میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا کہ جو بھی مسلمان ہے کلمہ گو ہے، اگر تو وہ شرک کا مرتکب نہیں، شرک اکبر کا مرتکب نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت جا سکتا ہے. اگر اس نے توبہ نہ کی، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، تو پھر تو سارے گناہ معاف ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر توبہ نہ کی اور جو ہے شرک بھی نہیں کرتا تھا، وہ بڑے بڑے گناہ بے شک کرتا تھا لیکن شرک سے بچا ہوا تھا، تو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ جہنم میں اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد جنت میں جائے گا. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے براہ راست جنت میں جانے کی، تو یہ تو بغیر اعمال صالح کے نہیں ہوگا. تو یہ اصل میں بیسیکلی اس کانٹیکسٹ میں بات ہوگی. باقی تو یہی بات ہے، غیر مسلم تو کبھی نہیں جا سکتے جنت کے اندر. اور ایک اور آئی تھنک ایک اور جو کلیریفیکیشن ہوئی تھی کہ یہ جو یہودیوں میں تو بیپٹائز کا کوئی کانسیپٹ ہے، یا یہ صرف جو ہمارے عیسائی مذہب ہے اس کے اندر؟ دونوں. ٹھیک ہے. اب ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جو وہ سوالات جو کہ ہمیں سب سے پہلے ریٹن میں موصول ہوئے تھے ہم انہیں پہلے اٹینڈ کریں گے، اس کے بعد لائیو کویشچنز لے جائیں گے. ہمارا سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہمارے ایک ممبر جنید عالم خان صاحب کی طرف سے ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ بنی اسرائیل کو بیان القرآن میں امت مسلمہ کہا گیا ہے، اور یہ باور کرایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک مسلمان امت تھی، لیکن سورہ بقرہ میں تو یہود سے خطاب ہے اور بنی اسرائیل کے یہودی مراد ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کی شریعت آئی، اور جنہوں نے انکار کیا تو کیا وہ مسلمان امت کیسے رہے، اور وہ عیسائیت کی روح سے کافر نہیں ہوں گے؟ جی بالکل، جنہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا وہ تو کافر ہو گئے نا، وہ تو اب اس امت مسلمہ کے فرد نہیں ہیں. اس صورت میں پھر وہی ایک امت مسلمہ کا فرد کہلائے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا تھا، تو یعنی جو عیسائی تھے. بیسیکلی تو یہ ایک ہی مطلب ہے نا، بنی اسرائیل ہی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک بنی اسرائیل ہی ایک رسول اور نبی تھے، وہ بنی اسرائیل سے باہر نہیں تھے. تو جو ان کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تو وہ پھر انہیں کہا جا سکتا ہے کہ اپنے دور میں وہ امت مسلمہ میں شامل تھے، اس دور کی امت مسلمہ میں. ہر دور میں ظاہری بات ہے جو بھی پیغمبر اور رسول آئے ہیں علیہ السلام، جو بھی ان کو قبول کرتے تھے ان کے ساتھ چلتے تھے وہ مسلمان ہی تھے. تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ سابقہ امت مسلمہ تھی، یعنی اس سے پہلے تو بہت سی امتیں نہیں ہیں، لیکن یہ ہماری امت کی تشکیل سے پہلے بار ایک بڑی امت رہی. اور اس کے 2 فیکشنز تھے، ایک یہود اور پھر اس کے بعد نصارہ. تو لیکن جو یہود تھے جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے اس وقت تک جو مانتے تھے ان کی شریعت موسوی کو اور اپنے برے اعمال سے رکے ہوئے تھے، شرک سے بچے ہوئے تھے، تو بہرحال وہ بھی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ تھے سابقہ. تو اسی کانٹیکسٹ میں ہمیں سوچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ مدثر. دوسرا سوال جنید کی طرف سے یہ ہے کہ بیان القرآن کے اندر یہ بھی ہے کہ تورات کی کتاب استثنا کے 18ویں باب کی 18 سے 19 آیت میں حضرت موسیٰ کو یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اسرائیلیوں کے بھائیوں میں سے ایک نبی ایک کتاب کے ساتھ آئے گا جو انہیں حق کی دعوت دے گا.
تو اس کا اشارہ کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، جبکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی اور کتاب کے ساتھ بھیجے گئے ہیں؟ جی یہ جو بک آف ڈیٹرونومی ہے کتاب استثناء، اس کے اندر یہ جو پیشن گوئی ہے اس کا ذکر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کافی دفعہ کرتے ہیں، اور بھی جو مسلمان ہیں وہ کرتے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے۔ اصل میں اس میں ایک اشارہ ہے، وہ اشارہ یہ ہے نا کہ جو الفاظ اس کچھ اس طرح سے ہیں کہ لارڈ یور گاڈ ول ریز اپ فار یو اے پروفٹ لائک می فرام امنگ یو فرام یور بردرن، یعنی اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو اٹھائیں گے جو تمہارے میں سے ہوگا اور تمہارے بھائیوں میں اس کا تعلق ہوگا، یعنی تمہارے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو کہتے ہیں کہ یہاں تک بات ہوتی ہے کہ تمہارے میں سے ایک پیغمبر اٹھے گا، تو پھر تو وہ بنی اسرائیلی جو ہوتے نا، مطلب اسرائیل کی اولاد میں سے ہوتے، تو وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام ہی بنتے ہیں۔ لیکن کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، تو جو یہ جو ایک اشارہ ہے کہ فرام یور بردرن، یہ بیسیکلی پوائنٹ کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جو گاڈ ہے وہ اپنے الفاظ ان کے زبان میں ڈالے گا۔ 3-4 باتیں نا اس میں، کہ ایک تو یہ بات بھی ہے اس میں کہ he will resemble Moses، یعنی ان کی جو مشابہت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگی۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ حدیث اور آثار کی بنیاد پر ہم جانتے ہیں کہ ان کی مشابہت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو نوجوانی کی حالت میں پھر اٹھا لیے گئے۔ تو اس طریقے سے مختلف جو ہیں اس میں ایسے ریفرنسز ہیں جس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ ہوپفلی یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ بہت شکریہ مدثر صاحب۔ نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے کہ اگین جنید کی طرف سے، کہ 40ویں آیت میں بنی اسرائیل سے کہا گیا ہے کہ اللہ سے اپنا عہد پورا کرو، پھر اللہ بھی تم سے اپنا عہد پورا کرے گا۔ اللہ کے عہد کا کیا مطلب ہے؟ بنی اسماعیل میں نبوت آ جانے کے بعد اب بنی اسرائیل کی امامت کا کانسیپٹ تو نفی ہو گیا، پھر اللہ کا عہد یہاں ان کی آخروی کامیابی کو کہا جا سکتا ہے؟ جی عہد بیسیکلی وہی ہے نا کہ جو ان کو 10 کمانڈمنٹس ملی تھی، تورات کے احکامات ملے تھے، ان پہ پورا اتریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا، اللہ سے اپنا عہد پورا کرو، اللہ تعالیٰ بھی عہد پورا کرے گا۔ اس کا اللہ کا عہد کیا تھا؟ ان کو ارض فلسطین ملے گی، دنیا کے اندر ان کو عزت اور مقام ملے گا، اور آخرت میں ذری بات جنت ملے گی۔ تو آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہے معاملہ، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے دنیا میں بھی اللہ قدم جما دے گا، دنیا میں بھی تمہیں تمکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کرنی ہے۔ تو وہی عہد ہے جو ان سے تھا، ہم سے بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ مدثر بھائی۔ جو نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس وہ ہمارے ممبر مظہر علی کی طرف سے ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون سی دعا کا ذکر ہے؟ جی وہ ذکر کیا نا میں نے، 2-3 دعائیں ہیں جن کا ذکر اینڈ میں، بالکل یہ جو پہلے پارے کے اینڈ میں ذکر ہے، اس میں جو دعا شاید جس کا ذکر وہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہی والی دعا ہے، جس میں وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ انہی میں سے ایک ایسے پیغمبر کو کھڑا کر، یہ نا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس کے بعد پھر آتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ ٹھیک ہے، یہ جو دعا تھی کہ رب جو ہے مبعوث فرما انہی میں سے ایک رسول جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ پڑھ کے سنائے، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس دعا وہ دعا ہے جس کا ذکر شاید وہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی جو ابھی ہم نے لاسٹ مقام پڑھا ہے پہلے پارے کا، اسی میں اس کا ذکر ہے۔ جی مدثر، نیکسٹ سوال ہے انہی کی جانب سے کہ اس سورے میں کون سے بنیادی شرعی احکام کا ذکر کیا گیا ہے؟ جی احکامات کا بڑا طویل سلسلہ آگے آنے والا ہے، آگے آپ دیکھیں گے جو ہم جو نیکسٹ سیشن کریں گے اس کے اندر بہت سے پھر احکامات ہیں، اس میں حج اور عمرے کی تفصیلات ہیں، پھر روزے کا حکم ہے، پھر وصیت کا حکم ہے، وغیرہ وغیرہ، جہاد کا حکم ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کو تفصیل سے پتہ چل جائے گا۔ اب جو ہمارے نیکسٹ سوال ہے ہمارے ممبر سلمان منظور صاحب نے پوچھے ہیں کہ 2 زندگیوں اور 2 اموات سے کیا مراد ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، وہ جو الفاظ ہیں وہ بیسیکلی یہ ہے کہ پہلی جو موت کی کیفیت سے ہمارا آغاز ہوا نا، وہ موت کی کیفیت وہ مردگی کی کیفیت تھی،
جو رحم مادر میں ہماری تھی، ٹھیک ہے، وہ پہلی موت ہے، مفسرین یہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہماری پہلی زندگی شروع ہوتی ہے جو اس دنیا میں ہم آتے ہیں. پھر دوسری موت وہ اس وقت ہے جب ہم مریں گے، اور دوسری زندگی وہ ہے جب دوبارہ اٹھایا جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگیاں پھر تین ہو گئی نا. ایک پہلی جو موت سے ہمارا آغاز ہو، اس سے پہلے بھی ایک زندگی ہے جو ہم گزار کے آئے ہیں، وہ جو عالم ارواح میں ہماری زندگی ہے، جسے پری لائف بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی پہلی موت سے بھی پہلے کی جو زندگی ہے، تو وہ پری لائف کا بھی ایک کانسیپٹ ہمارے سامنے سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں ہم نے دیکھا تھا، وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے. دوسرا سوال انہی کی جانب سے کہ جزوی اطاعت سے کیا مراد ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ وہ ہم نے ذکر کیا نا، جزوی اطاعت اگر کریں گے، جزوی اطاعت کیا ہے؟ کچھ احکامات کو مانا، کچھ کو نہیں مانا، بس ختم بات. اللہ تعالیٰ کمپلیٹ پیکج جو ہے اسے قبول کرتے ہیں. اگلی جو نشست ہے اس میں بات آ جائے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام. اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ نے فرمایا کہ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. یعنی جو شخص جو ہے وہ جزوی اطاعت کر رہا ہے تو وہ شیطان کی پیروی کی، کیونکہ شیطان نے بھی کوئی تمام احکامات تھوڑی مانے تھے، ایک حکم نہیں مانا تھا بس، باقی تو وہ مانتا تھا، بہت بڑا نیک آدمی تھا. تیسرا سوال ان کی جانب سے کہ مسلم دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ مطلب یہودوں کی اس کی وجہ شاید وہی مسئلہ ہے کہ وہ بہت زیادہ نسل پرست ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نسل ہے اس کو اتنا مقام بھی عطا کیا. بہرحال وہ اس لحاظ سے ان کو بڑا ایک فخر ہے اپنی اس نسل کے اوپر. تو جب یہ پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ان کے اوپر جو ہے وحی نازل ہوئی، تو اصل میں وہیں سے دشمنی کی بنیاد پڑ گئی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہے صحیح نہیں کیا، تو بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھے، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ اس لیے تو وہ انکار کرتے ہیں. تو وہ ادھر سے خیر نفرت کا کوئی ایسا بیج بویا جا چکا ہے کہ جو ابھی بھی چل رہا ہے، اور سلسلہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ قیامت تک شاید جاری رہے گا. اور ان کے سلمان کی طرف سے جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ تلاوت سے کیا مراد ہے. مطلب تلاوت بیسیکلی ہاں وہ مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا. ٹھیک ہے، تلاوت سے مطلب صرف پڑھنا نہیں ہوتا، پیروی کرنا ہوتا ہے. تو بیسیکلی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیروی کر رہے ہوتے ہیں نا ٹیکسٹ کی. تو اس طریقے سے ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں. تو یہ اس کا اصل مفہوم. پھر ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ہے جواد حسین کی طرف سے، جس میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجے سے ملے گی، کسی مذہب سے کی وابستگی سے نہیں؟ وضاحت فرما دیں. جی بالکل، جیسا ہم نے بات کی کہ اب تو ظاہر بات ہے دین اسلام جو ہے وہی دین حق ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بھی اللہ دین اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں جائے گا، فمن یقبل منہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اب تو بات بالکل واضح ہے کہ دین اسلام ہی دین حق ہے. جو دین اسلام کے ساتھ جڑا ہوگا اسی کے چانس ہے کہ وہ کامیاب ہو. جو دین اسلام میں نہیں ہے اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے. وہ جہنم میں جائے گا اور وہیں پہ جلے گا ہمیشہ ہمیشہ. اب آگے اسلام کے اندر جو لوگ ہیں ان کا معاملہ، تو جو لوگ بھی دائرہ اسلام میں ہیں ان کے لیے بھی یہ کہ اللہ کی شرط ہے، اللہ کی طرف سے یہ شرط ہے کہ اگر وہ شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، گناہ تو چلو ٹھیک ہے ان سے ہو رہے ہیں، اگر شرک اکبر کا ارتکاب نہیں کرتے، توحید پر پکے ہیں اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یعنی ایمانیات کا انکار نہیں کرتے، دین کے کسی پہلو کا انکار نہیں کرتے، کسی پہلو کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی پہلو کی توہین نہیں کرتے، تو یہ سب شرائط ہے اس کی، تو پھر وہ اپنی جو ہے سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن سزا بھگتنا ان کے لیے لازمی ہوگا. اور جو ہے وہی لوگ بچیں گے جو اعمال صالح کریں گے، یعنی ڈائریکٹ جنت میں وہی جائیں گے جو اعمال صالح کریں گے. بغیر عمل صالح کی کوئی جو ہے جنت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ ان کے سوال کی وضاحت ہو گئی ہوگی. ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ شہزاد عالم نے ہمیں لکھ کے بھیجا تھا کہ رسول اور نبی کے درمیان، رسول، نبی اور پیغمبر، انہوں نے ان تین کے درمیان جو ہے وہ فرق بتا دیجیے. جی پیغمبر تو خیر کیونکہ وہ تو ایک اردو کا مطلب یا فارسی کا لفظ ہے. اصل میں جو عربی کے جو دو لفظ آئے ہیں قرآن میں وہ نبی اور رسول ہے، اور یہ ایک ذریعہ بات ہے، ان دونوں میں فرق ہے. ان کے حوالے سے ایک تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے
وہ بھی اللہ کی طرف سے اس کے اوپر وحی آتی ہے، وہ پیغمبر ہوتا ہے، ایک رسول بھی پیغمبر ہوتا ہے، پیغام رساں ہوتا ہے. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول جو ہے وہ کسی کافر قوم کی طرف اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ نبی کسی ایسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جو کہ پہلے سے ایک مسلمان ہو لیکن بگڑی ہوئی مسلمان کو. تو اگر آپ دیکھتے ہیں یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی یہ ڈیفینیشن ہے اور کافی حد تک یعنی یہ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. دوسری ایک ڈیفینیشن ہے کہ نبی تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب کسی نبی کو کوئی کسی خاص ٹاسک کے لیے اپوائنٹ کر دیا جائے، کسی خاص قوم کی طرف بھیج دیا جائے یا کوئی خاص ٹاسک اسے دے دیا جائے اسپیشل، تو پھر وہ رسول کہلاتا ہے. اس طریقے سے ایک اور اس میں فرق یہ نظر آتا ہے کہ رسول جو ہے وہ صاحب شریعت بھی ہوتا ہے، یعنی وہ شریعت بھی لے کے آتا ہے، جبکہ نبی جو ہے وہ شریعت لے کے نہیں آتا، بلکہ شریعت وہ پہلے سے جو موجود ہوتی ہے اس پر ہی لوگوں کو جو ہے دعوت دیتا ہے اور ان کو کاربند رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کچھ مختلف جو ہے فرق ہے. لیکن جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کسی کافر قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو کسی مسلمان بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی طرف اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ اتنا زیادہ ہو گیا کہ جب اب ان کے اندر اسلام بالکل ہی ختم ہو گیا، کفر کی طرف وہ چلے گئے، تو پھر رسول پس جو عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. اس سے پہلے جتنے بھی آئے وہ انبیاء علیہ السلام تھے. تو یہ کچھ فرق ہیں علماء کے نزدیک جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. بہت بہت شکریہ مدثر بھائی. نیکسٹ ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہمارے پاس شیخ حسین کی طرف سے ریسیو ہوا ہے. ان کا سوال ہے کہ اللہ پاک سب سے بڑا رحمان ہے اور رحم کو پسند فرماتے ہیں، پھر اللہ پاک نے اس آیت میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا ہے اور کوئی اور سزا کیوں تجویز نہیں کی؟ وہ آیت نمبر 54 کا ریفرنس دے رہے ہیں. جی جی، دیکھیں اللہ تعالیٰ بالکل اللہ تعالیٰ رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عادل بھی تو ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عزیز بھی تو ہیں، اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام بھی تو ہیں، اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی تو ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک بیلنس ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا. تو یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور پھر بھی دنیا میں اسی کی روٹی کھاتے ہیں، اسی کا رزق اڑاتے ہیں، پھر بھی جو ہے نمک حرامی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو فوراً ختم نہیں کرتا، ان کو پھر بھی موقع دیتا ہے. تو رحمت کے بہت سے مظاہر ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس دنیا میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے بہت بڑا جرم کیا اس کو اس کی سزا ہی نہ ملے. رحمت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. خود سوچے نا، یہ عدل کے خلاف نہیں ہے بات. ایک شخص نے 100 قتل کر دیے، اب اس کو بخش دیا جائے ایسے ہی اور اس کو کوئی سزا نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، ہاں توبہ کر لے، اللہ کی رحمت، بالکل اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، وہ سب معاف ہو جائیں گے. بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ اس نے 99 قتل کیے تھے، پھر بعد میں 100 پورے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اس نے صدقے دل سے توبہ کی تھی، سچے دل سے توبہ کی تھی. توبہ کر لیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. یہ بھی اللہ کی رحمت کا ہی تقاضا ہے، رحمت کا ہی مظہر ہے. لیکن یہ کہنا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا جرم جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ شرک جیسا بڑا جرم اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. شرک اور کفر، اس کی سزا ہمیشہ سخت رکھی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 1-2 لوگ کفر کر دیں تو پھر ان کی شان میں آ کے کئی لوگ کفر کر دیتے ہیں. اور اللہ کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ مسلمان لوگ جو ہیں وہ مسلمان رہیں اور جنت میں جائیں. تو اس لیے اس کے اوپر ایسی سخت سزا رکھی گئی ہے. دار اسلام میں بھی معاملہ یہ ہے کہ جو بھی دار اسلام سے نکلے گا، جو بھی مرتد ہو جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، امت کا کنسنسس ہے اس کے اوپر. یہی سزا جو تھی بنی اسرائیل کے لیے بھی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے کفر کیا تھا گوسالہ پرستی کر کے، اس لیے ان کو قتل کرنا لازمی تھا تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ راستہ بند ہو جائے. ٹھیک، تو یہ اس کی اصل حکمت ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا کنسرن ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اسی کی بنا پر ہمیں جنت ملنی ہے. اللہ کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ ہم جنت پہ جائیں، ہم جہنم سے بچ جائیں. وہ ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں جہنم میں جانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کوشش کرتے ہیں اپنے طور پہ کہ ہم جنت میں جائیں. ٹھیک ہے، اب ظاہر بات ہے اللہ کی مشیت ہی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، لیکن نہیں، ورنہ تو پھر یہ سارا حساب کتاب، یہ سارا کچھ جو ہے ہماری جو حیات ہے، زندگی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو یہ اختیار جو ہمیں دیا گیا ہے، اس پر ہماری باس پلس ہونی ہے، ہمارا حساب کتاب لیا جانا ہے. تو امید ہے کہ یہ واضح ہو گیا.
بہت بہت شکریہ مدثر بھائی. اب ہم لائیو کوشچنس کی طرف چلیں گے. لائیو کوشچن میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ میں مائک دے رہا ہوں اب ارسلان اللہ خان کو کہ وہ اپنا سوال پوچھ سکے. میں نے آپ کو ارسلان اللہ خان. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ سے بہت اچھا لیکچر رہا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیشہ کی طرح ماشاء اللہ سے. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آ رہی ہے آواز سر آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تبلیغ فرمائی تھی اس سے ان کے جو جانشین ایمان لائے اس میں حضرت لوط علیہ السلام تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے. تو اس کے علاوہ کیا کوئی بھی ایمان نہیں لایا؟ یہ پہلا سوال کرنا چاہوں گا میں. کیا صرف یہی جو ان کے انبیاء کرام تھے یہی ایمان لائے تھے, کیا اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ لائے تھے ایمان یا نہیں؟ کہ یہ قرآن کی شہادت ہے. وآمن لہ لوط, یعنی جب وہ کھڑے ہوئے نمرود کے خلاف اس وقت ان پر ایمان لانے والے صرف ان کے اپنے بھتیجے لوط جی علیہ السلام. بعد میں تو ان کے اپنی اولاد ہے نا, وہ تو ایمان لانے کی بات نہیں ہے, وہ تو بعد میں پیدا ہوئے. وہ جب انہوں نے ہجرت کی تو پھر دو لوگ ایمان لے کر آئے ہوں گے, لیکن قرآن مجید اس وقت کی بات کر رہا ہے جب وہ نمرود کے خلاف کھڑے ہو اور آگ میں ڈالے گئے. تو اس وقت ان کے اوپر ایک بندے کے علاوہ اور کوئی ایمان لے کے نہیں آیا تھا. یہ قرآن کی شہادت ہے, یعنی سورہ غالباً عنکبوت میں عبادت تھی. فآمن لہ لوط. تو اتنا بڑا پیغمبر ہے, یہاں پہ اکثر جو ہے آپ کو پتہ نا یہ ایک کرائٹیریا بن گیا ہے کہ دیکھیں کتنے جو ہیں اس کے سبسکرائبرز ہیں, کتنے جو ہیں اس کے فالوورز ہیں, یہ دیکھا جائے. آج کل تو یہ میٹرک بن گیا ہے نا کہ کسی اسکالر کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ عالم حق ہے تو دیکھیں کتنے اس کے فالوورز ہیں, ملینز آف سبسکرائبرز ہیں. تو یہ اٹ از ناٹ اے کرائٹیریا. اگر یہ کرائٹیریا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کی تو کوئی ہے ہی نہیں, وہ ایک بندہ خالی. لیکن مقام دیکھیں کیا ہے, امام الناس. اصل بات حق پیش کرنا ہے, چاہے لوگ جو ہے لائک کریں یا نہ کریں. یہ بہت بڑی ایک اس والے سے ہمیں نصیحت ہے اس توسط. جی ارسلان, آپ کا اگر مزید سوال ہے یا میں سیکنڈ کوشچن ایک اور کرنا چاہوں گا. حضرت جیسے آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ دین ہے اور دین جو ہے وہ صرف اسلام ہی ہے, اور قرآن پاک میں بھی اس کی شہادت ہے. لیکن ابھی کچھ حال ہی میں کچھ ایسی بکس وغیرہ کچھ دیکھنے کو ملی, کچھ ایسے لوگوں کو سننے کو ملا جنہوں نے کہا کہ ادیان کا لفظ جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, اور جیسے کہ ہندو مت ہے یا عیسائیت ہے, جبکہ قبلہ اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا تھا کہ جو مذہب ہے وہ تو صرف رسومات کا نام ہے اور دین صرف اسلام ہے. لیکن ان حضرات کا کہنا ہے کہ ادیان کی بھی جو ہے وہ جس کا ادیان کا لفظ ہے اس میں ہندو مت, عیسائیت اور یہودیت بھی شامل کی جا سکتی ہے. تو آپ اس حوالے سے روشنی فرمائیے. لفظ دین کو تو جو مرضی ہے جس مرضی پہ اطلاق کر لیں. ایک ٹیکسٹ ہے نا دین, دین تو ہوتا ہے ضابطہ حیات. اب اس کو اب جس مرضی پہ فٹ کر لیں. ہم تو یہ اکثر کہہ دیتے ہیں بھی یہ جو سیکولرزم ہے یہ بھی ایک دین ہے. اصل بات یہ ہے کہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کو. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اس دین جو ہے وہ صرف اسلام ہی قابل قبول ہے. اور جو بھی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں جائے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا. تو اصل بات اس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. باقی دین ہوں گے, ابھی تو ایسا دین نہیں ہے, وہ تو مذاہب ہے. دین تو مکمل ضابطہ حیات ہوتا ہے. تو کبھی کسی زمانے میں جو ابراہیمی کے ریلیجنز ہیں یہ ادیان ہی تھے, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مذہب بن گئے. اب سب کچھ عبادات اور رسومات کا مجموعہ بن کے رہ گئے. اور آج امت مسلمہ کا بھی حال یہ ہے, ہم نے اسلام کو بھی دین کہاں چھوڑا ہے. دین تو وہ ہوتا ہے جس میں پھر تمام ضابطہ حیات اس کے اندر کور ہوتا ہے. یعنی پوری جو ہے لائف ہماری کور ہوتی ہے, چاہے وہ کلیکٹیو لائف ہو چاہے وہ انڈیویجول لائف ہو. اب تو ہم نے ویسے ہی اس کو انڈیویجول لائف تک محدود کر دیا. کلیکٹیو لائف میں کدھر ہے قرآن مجید. تو ہم نے بھی خیر دین اسلام کو کسی حد تک چھوڑ ہی دیا ہوا ہے اللہ ماشاء اللہ. تو لیکن یہ ہے کہ دین بر اللہ کو جو قابل قبول ہے وہ اسلام ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی دین. ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن نعمان, محمد نعمان, آپ کے پاس مائک ہے, اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پوچھنا یہ تھا کہ قرآن سورہ بقرہ میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا.
تو اس سے کیا مراد ہے، اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے اس آیت میں؟ جو میں نے بتایا ذکر کیا نا کہ جب یہ ایک اعتراض اٹھا تھا یہودیوں کی طرف سے کہ دیکھیں جی ہم تو اللہ کا رنگ چڑھاتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مطلب باقاعدہ ہولی واٹر سے کوئی وہ بپتسمہ کریں، بیپٹائز کرنے کا معاملہ ہے. تو وہ انہوں نے ایک طرح سے طنز کیا مسلمانوں پر. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو ایک علامتی چیزیں ہیں، ان کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو. اصل رنگ اللہ کا کیا ہے؟ وہ اللہ کی صفات کا رنگ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی صفات کو اپنے اندر جو ہے وہ لے کر آؤ. جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تم بھی رحیم ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اگر جو ہے ذو انتقام ہے تو تم اللہ کے دشمنوں سے پھر انتقام لینے والے بن جاؤ. تو اللہ کی صفات کو اپنے اندر لے کے آنا. اللہ کی صفات کو ویسے بھی یاد کرنا چاہیے، اسماء و صفات جو ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے، لیکن ان کو اپنی شخصیت کا حصہ بھی بنانا چاہیے. ہم اقبال کا تو خود یہی ہے نا، اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مولا صفات، اقبال کہتے ہیں یعنی یہ جو مرد مومن ہوتا ہے وہ مولا اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے اندر ہوتی ہے، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح وہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے حجاب. اللہ کی دو قسم کی صفات ہے نا، جلالی صفات بھی ہیں، جمالی صفات بھی ہیں. تو وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اگر آپ نے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالی صفات دیکھنی ہے تو شوکت سنجر و سلیم جیسے نیک بادشاہوں کو تم دیکھ لو، اور اگر تم جمالی صفات کو دیکھنا چاہتے ہو تو باجی بستامی اور جنید بغدادی رحم اللہ علیہما کے حالات کو دیکھ لو. تو بہرحال یہ ہے وہ بات کہ اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ جیسے رحیم ہے، اللہ تعالیٰ لطیف ہیں، اللہ خبیر ہیں. تم بھی باخبر رہو، تم بھی جو ہے وہ لطیف اور باریک بین رہو، گہرائی سے چیزوں کا انالیسس کرو. یعنی یہ اس سینس میں بات ہو رہی. بہت بہت شکریہ مدثر بھائی، اور کافی اچھا سوال تھا اور آپ نے کافی بہتر جواب دیا. میرے پاس نیکسٹ سوال جو ہے وہ انہوں نے کوئی نام نہیں، ان کے پاس نام جو آ رہا ہے وہ آنر 5C Pro کے نام سے ایک زوم آئی ڈی ہے. میں ہم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال پوچھنے میں ان کو انمیوٹ کی ریکویسٹ سینڈ کی ہے. ہاں، آنر 5C Pro کے نام سے انہوں نے لاگ ان کیا ہوا ہے، وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. اوکے، پھر ہم نیکسٹ اپنے ممبر کی جانب چلتے ہیں. صفدر یاسین، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. صفدر یاسین. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم، آپ نے شرک اکبر کا ذکر کیا ہے، تو شرک اکبر اور شرک اصغر میں کیا فرق ہو سکتا ہے جو ارد گرد ہمارے ہو رہا ہے آج کل؟ اس کو آپ کیا ان کی معافی ہے؟ جی جی، اس پہ انشاءاللہ آگے بھی بڑی تفصیل سے بات آئے گی، مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں، شرک اکبر وہ ہوتا ہے جو عقیدے میں شرک ہو. شرک کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے شرک فی العقیدہ اور ایک ہے شرک فی العمل. ایک ہے عقیدے میں ہی آپ کی ایسی بات آ گئی ہے جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے اندر جو ہے آپ نے شریک کر لیا کسی کو، یا اللہ کی ذات کے ساتھ ہی شرک کر لیا. ویسے تو عام طور پہ ذات کے ساتھ امت مسلمہ میں شریک کرنے والے نہیں ہیں الحمدللہ. یہ عیسائیوں نے کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا نسلی بیٹا قرار دے کر ایک اللہ کی پوری ذات کے تصور کو کسی اور ایک شخص کو دے دیا. ہمارے ہاں زیادہ تر صفات کا شرک ہے. صفات کی شرک میں کیا ہے؟ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ صفات باطلہ کا ایک نظریہ ہے، ایک تو صفات حق کا ہے، یعنی بالکل صفات حق ہے، برحق ہے، آپ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن اس کا معاملہ یہی ہے کہ وہ انہی کے لیے، وہ گناہگاروں کے لیے اللہ کی رسول وسلم کی شفاعت ہوگی کہ جس کی وجہ سے پھر وہ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیے جائیں گے. لیکن ایک یہ ہے کہ جی بابا جی جو ہیں انہوں نے جو ہے ہماری شفاعت کر لینی ہے اور بخشوا لینا ہے. ایون کہ یہ بات کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے، یہ شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یوم الدین، فیصلے کا جو دن ہے، اس دن تنہا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی شخص کسی شخص کے اوپر ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھے گا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن امر اور فیصلہ اور اتھارٹی صرف اللہ کے پاس. تو اب وہ جو تصور ہے اس کے اندر کسی اور کو آپ نے ڈال لیا، چاہے آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال لیا، لیکن شرک ہو گیا. اس طریقے سے استعانت کا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا ہے. اگر مدد مانگنی بھی ہے تو وہ ظاہری اسباب ہونے چاہیے، بندہ بھی ظاہر ہونا چاہیے. ہم نے ذکر کیا تھا پہلے. یہاں پہ کیا معاملہ ہے؟
قبروں پہ جا کے مانگا جا رہا ہے، بزرگوں سے مانگا جا رہا ہے جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، یا پھر کوئی بندہ تو موجود ہے لیکن وہ اسباب جو ہے وہ غیبی استعمال کر رہا ہے، موکلوں کے ذریعے سے، کوئی جنات کے ذریعے سے کام کراتا ہے، وہ اس سے اگر آپ مدد لیتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہو جائے. اسی طریقے سے پھر اس کی جو کئی شکلیں ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، یعنی جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کوئی ایسی اتھارٹی ہے جو لیجسلیٹ کر سکتی ہے، اللہ کے سوا اور بھی کوئی ایسی اتھارٹی ہے جو قانون سازی کر سکتی ہے، جو لوگ بھی یہ مانیں گے شرک اکبر کا ارتکاب کر دیں گے. تو جہاں پہ بھی عقیدے میں ایسا نظریہ آ گیا جس میں اللہ کی کسی صفت کے اندر آپ نے اللہ کے ہمسر کسی کو لا کے کھڑا کر دیا تو یہ شرک ہو جائے گا. اور شرک فی العمل یا شرک اصغر جسے آپ کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہے، عمل میں خرابی آ گئی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اختیار، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ دیکھو صرف اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے جو تمہاری محبت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ دنیا کی محبت زیادہ ہے اس کے دل کے اندر، اس کے دل میں جو ہے اپنے بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہے، ماں باپ کی محبت زیادہ ہے. ٹھیک، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کس کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، وہ کہتا جی اللہ کی ہونی چاہیے، کیا کریں مجبوری ہے، کمزور ہیں. تو عقیدہ اگر ٹھیک ہے، عمل میں خرابی ہے تو یہ شرک اصغر ہے، لیکن اگر عقیدے میں خرابی آ گئی تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا. اور یاد رکھیے کہ پہلے خرابی عمل سے شروع ہوتی ہے، شرک پہلے عمل میں ہوتا ہے، عقیدے میں جا کر رہتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ عمل کا شرک جو ہے وہ عقیدے میں نہ جائے. ایک دن جو ہے ایک نہ ایک دن وہ عقیدے میں گھس کے رہتا ہے اور انسان کو بڑا مشرک بنا کے رہتا ہے. تو اس لیے ہوشیار رہیں اور ابراہیم کا طریقہ سیکھیں. یہی تو بات کنکلوژن ہے آج جو ہم نے کیا ہے کہ کیا ہے وہ طریقہ جو شرک سے بچا سکتا ہے. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. یعنی جب بھی ہم نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام جھکتے ہو کہ نہیں، فوراً انہوں نے کہا کہ ہم جھکتے ہیں. تو یہ ہے روش، اگر ہم اس پر چلیں گے تو شرک سے بچیں گے، ورنہ مشکل. جی اس کے بعد شاید کدھر گئے اپنے شہزاد، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ابھی تذکرہ ہوا کہ یہود کے باطل عقیدے یہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، اسی طرح مسلمان ہونے کے ناطے یہ اسٹرانگلی ہم لوگوں کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، اور آخرت میں وہ ہمارے سمندر جتنے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر کیا کہتے ہیں کیونکہ انسان بشر ہے، اس سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمتوں سے ان گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کس طرح کے گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے؟ کیا وہ گناہ کبیرہ ہوں گے یا صغیرہ گناہ ہوں گے؟ اور کیا وہ گناہ اللہ کی ذات یعنی حقوق اللہ والے ہوں گے یا حقوق العباد والے ہوں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی پہچان کیسے ہوگی، مطلب کون سے ایسے گناہ ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم ایکسپیکٹ کریں؟ جیسے شرک کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ معاف نہیں ہوگا، اسی طرح کیا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ کون سے گناہ جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے معاف کر دیں گے؟ بعض دفعہ انسان معافی بھی اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں سے مانگ لیتا ہے، لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کا انسان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا، نالج کی کمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ اس کی معافی بھی اپنی زندگی میں مانگ نہیں پاتا. تو اس کے بارے میں پلیز آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں. آپ کا جو سوال ہے بڑا اچھا سوال ہے اور یہ ہر کسی کا سوال ہونا چاہیے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ دو قسم کے گناہ ہیں، ایک ہے کبیرہ گناہ اور ایک ہے صغیرہ گناہ. تو جو صغائر ہیں وہ تو وقت مطلب بہانے سے ویسے بھی دھلتے رہتے ہیں. مطلب آپ جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو صغیرہ گناہوں کی بات ہوگی. اس طریقے سے آپ وضو کرتے ہیں، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس طرح اور کئی کوئی تکلیف آپ کو ہوتی ہے، کوئی کانٹا چبھ گیا اس سے بھی، کوئی بیمار ہو گیا آپ اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. صغیرہ گناہوں کا معاملہ جو ہے ایسا ہے کہ وہ معاف ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ وہ آپ کو جو ہے معافی مانگنی بھی نہیں پڑتی. ہاں استغفار بس کرتے رہیں کثرت سے. لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوتے توبہ کے بغیر. اور توبہ جو ہے وہ ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جو ایسی از خود ہو جائے. توبہ کے بڑے
جو ہے تقاضے ہیں جو آپ کو پورے کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ پشیمان ہوں، آپ نے جو جرم کیا ہے اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، روئیں، پشیمان ہوں، احساس ہو آپ کے دل میں کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. پھر اس ندامت کے اظہار سے گزارا نہیں چلے گا. اس کے بعد آپ نے اظہار کر لیا، آگے آپ عہد جو ہے نا عہد مسمم کریں، پکا عہد کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا اللہ میں آئندہ ایسے کبھی نہیں کروں گا. اور یہ اللہ کے ساتھ جو آپ نے وعدہ کیا ہوگا اس کی پختگی اللہ ہی جانتا ہے، ذری بات ہے، وہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. اور پھر جو ہے آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے اللہ کی بندگی میں لگا دیں جیسے اس سے پہلے معصیت میں لگے ہوئے تھے. تو یہ ہے توبہ کے تقاضے. تو یہ اگر توبہ آپ کر لیں تو بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک معاف ہو سکتا ہے، کفر معاف ہو سکتا ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو بنی اسرائیلی کا ایک واقعہ بتایا، صحیح حدیث میں آتا ہے، اس نے 99 قتل کیے تھے. 99 قتل کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک راہب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ جی میرے 99 قتل میں نے کیے ہیں، میری معافی ہو جائے گی؟ اب وہ تو ایک دم چونک گیا، اتنا بڑا قاتل، سیریل کلر آ گیا اس کے سامنے. اس نے کہا کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری تو نہیں قبول ہو سکتی توبہ. اس کو غصہ چڑھا، تیش میں آیا، وہ عادت سے مجبور تھا، اس کو بھی قتل کر دیا. 100 قتل پورے کرنے کا پھر پشیمان ہوا. پھر کسی اللہ والے نے اسے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ کی رحمت سے تو کوئی بعید نہیں. اور پھر حدیث کے آگے جو الفاظ اس میں یہ ہے کہ اس کی معافی ہو گئی کیونکہ صدقے دل سے اس نے توبہ کی تھی. تو توبہ بہت بڑی چیز ہے، توبہ بڑی پاورفل چیز ہے. بلکہ قرآن مجید میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر آپ کی توبہ قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو تمہارے گناہ ہیں ان کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے. سبحان اللہ، اتنا کرم اور فضل والا ہے ہمارا رب. لیکن یہ ہے کہ توبہ ضروری ہے. توبہ نہ کی تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اب اس میں شرک ایک ایکسیپشن ہے. شرک کر لیا چاہے جو مرضی ہو جائے، اب جہنم سے نہیں نکلا جا سکتا. شرک اکبر کا ارتکاب اس نے کر لیا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلے گا، وہاں سے نکلنے کی اس کی کوئی صورت نہیں. شرک کے علاوہ جو بھی ہیں بڑے بڑے گناہ، اب یہ کون سے بڑے گناہ ہیں اس کے لیے آپ امام ذہبی کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ کی الکبائر وہ ضرور دیکھ لیں، ضرور پڑھ لیں. اس میں تقریباً انہوں نے 70 بڑے کبیرہ گناہوں کو انہوں نے لسٹ کر دیا ہے. بڑا کام کیا انہوں نے اور سارے ایویڈنسز بھی دے دی ہیں. تو آپ ضرور پڑھیں امام ذہبی کی الکبائر، اس میں یہ 70 گناہ آپ کو مل جائیں گے. بلکہ اس کا چارٹ بھی آپ کو مل جائے گا، وہ ریحان بھائی سے آپ نے تو ہم نے بنایا تھا کسی کا بھی، تو وہ بلکہ آپ لگائیں سامنے اپنی جو ہے وال پہ، فرنٹ وال پہ لگائیں، ہر وقت آپ کی نگاہ اس پہ رہے. تو یہ بات ہے، کبائر سے بچنے کی کوشش کریں. اگر کسی خدا نخواستہ اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو پھر صدقے دل سے توبہ کریں. یہ ہے معاملہ. تو اصل بات یہ ہے جو ہمارے مد نظر رہنی چاہیے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل ایک مبرہن حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، بار بار واضح کر دیا، غیر مشروط رحمت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. اب یہ بات میں اتنے وسوخ سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرا کے یہ بات کی، بار بار دہرا کے. قرآن میں ایک مقام آپ دکھا دیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے غیر مشروط رحمت کی بات کی. جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بات کی ہے وہاں 7 شرائط بیان کی ہیں، شرائط بیان کی. تو یہ بات سمجھیں، بنی اسرائیل کا بیڑا غرق بھی اسی تصور نے کیا کہ جی اللہ تعالیٰ تو بخش دے گا، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. ذریعہ مطلب ٹینشن نہیں ہے تو اس نے ٹینشن کیوں لینی ہے؟ پھر جیسے آج ہماری ٹائم ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے، ہم کسی کے جناب مال ہڑپ کر دیں، کسی کا جناب کسی کی عزت خاک میں ملا دیں، ہمیں ذرا برابر پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ جنت تو جانا ہی ہے ہم نے. وہ تو صحابہ کرام نے صحیح سمجھا تھا اس بات کو کہ جو اس مسئلے میں پریشان رہتے تھے. آپ نے ذکر کیا کہ کب پتہ چلے گا ہمیں، ہم جیسوں کو پتہ نہیں ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کو دنیا میں بشارتیں ملی ہیں جنت کی، آپ جانتے ہیں نا، رضی اللہ عنہم ورضوان. وہ ان کا حال کیا تھا. معاذ بن جبل کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی جو ہے نا ہلا دینے والی حدیث ہے، جس میں وہ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے. لیکن جہاد کر کے واپس آ رہے ہیں، اتنا بڑا عمل کر کے آ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ پوچھنا چاہتے تھے، کئی ٹائم نہیں مل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پھر ایک وقت مل گیا واپسی پہ، انہوں نے پوچھا سوال. اور کیا کہتے ہیں مجھے ایک مسئلہ ہے، مجھے ایک پریشانی درپیش ہے، اور میں اس پہ سوچ کر الفاظ یہ ہیں کہ امرضتنی و احزنتنی، یعنی اس طرح کے الفاظ کہ میں شدید مریض بن چکا ہوں، پریشان ہو چکا ہوں، وہ اہلکتنی، ہلاک ہو چکا ہوں. یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر. مطلب آج ہمارا
ہماری حالت ہے، لیکن وہ اپنی دنیاوی ٹینشنیں ہمیں اس نے ہمیں مریض بنا دیتی، دنیاوی ٹینشنیں ہمیں مریض بنا دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے کس چیز نے پریشان کیے رکھا ہے. سوال انہوں نے پوچھا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ میں جہنم سے کیسے بچوں اور جنت میں کیسے جاؤں. تو ہم کہاں بیٹھے. تو بہرحال کوشش کرتے رہیں، جو اللہ تعالیٰ کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، سب کچھ کھپا بھی دیں ہم. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. عمر بن خطاب جیسا بندہ بھی جب دنیا سے جا رہا ہے تو کیا کہتا ہے، ابھی جو ہے وہ خنجر جو لگا تھا اس کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی زندگی کی آخری سانسیں تھیں، کچھ دیر جو ہے زندہ رہے وہ، تو ان کا سر اپنے بیٹے کے جو ہے وہ چولی میں تھا اور چہرے پہ شدید پریشانی کے آثار تھے. تو بیٹے نے کہہ دیا کہ ابا جان آپ تو رسول وسلم کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی بشارتیں دی ہیں، انشاءاللہ آپ کریے، بہتر ہوگا معاملہ. تو کہتے ہیں کہ خدا ہی قسم عمر اگر اصحاب الاعراف میں بھی ہوا تو بڑی بات ہے. اصحاب الاعراف یعنی وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں جو ہے نا برابر ہو جائیں گی، اور جو مڈل میں رہ جائیں گے، معلق رہ جائیں گے، کافی عرصے وہ اس لمبو کی کیفیت میں رہیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ کوشش کریں، اپنی طرف سے پوری زور لگائیں، شاید ہمارا بھی کوئی چانس بن جائے. یہاں تو یہ سچویشن، کنفرمیشن تو دور کی بات ہے. مجھے بھائی میں وہ توبہ کے بارے میں اگر چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ توبہ کے جو ایک ہمارے یہاں ایک غلط کانسیپٹ ہے توبہ کے حوالے سے، یا اس کی تصحیح فرما دیں گے توبہ کی اصل میننگ کیا ہے عربی میں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں. تو توبہ پلٹنا ہے، لیٹر میننگ توبہ کا ہے پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. توبہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شرائط ہیں اس کی. توبہ یہ نہیں کہ میری توبہ بس توبہ ہوگی میری، یہ اس سے توبہ نہیں ہوتی. توبہ تو ہوتی ہے پھر اس کے لیے باقاعدہ وہ ایک لائف چینجنگ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے معاملہ کہ بس آپ نے توبہ کر دی ہو گئے، ادھر توبہ کی اور ادھر آپ نے پھر کام شروع کر دیا. وہ تو اللہ کے سامنے گڑا کے آپ گرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، روتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں اپنی اس گناہ پر، اپنی خدائی پر، اور پھر عہد مصمم کرتے ہیں، پکا ارادہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، یا اللہ میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں. پھر اپنی زندگی کو کھپا دیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے. تو وہ توبہ کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. جو صحیح سچی توبہ تو یہ ہوتی ہے. باقی تو خیر یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. ایک دفعہ ایک واقعہ اس طریقے سے تفاسیر میں ہی آتا ہے. ایک دفعہ ایک بندہ کہہ رہا تھا میری توبہ، تو اس پہ حضرت علی نے کہا کہ یہ توبۃ الکذابین ہے، جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح توبہ نہیں ہوتی. پھر انہوں نے وہی شرائط بیان کی جو میں نے آپ کو سمجھ. ٹھیک ہے جی، میں جنید سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جنید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والا قصہ ہے نا کہ وہ حق کی جستجو میں پھر رہے تھے، تو وہ ایک یہودی راہب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ان کو بتائی تھی غالباً. اس کے اندر نا یہ ہے کہ وہ علم کا کون سا ماخذ تھا ان کے پاس جنہوں نے حضرت سلمان فارسی کو پیشن گوئی کی تھی، اور وہ ماخذ مطلب کیونکہ یہ 1400 سال پرانا دور، یہ 1450 سال پرانا، تو وہ ماخذ کیوں موجود نہیں ہے، مطلب وہ کہ وہ ختم ہو گیا ہے وہ والا ماخذ. اور ایک اور سوال بھی ہے کہ وہی بیان القرآن کے حوالے سے کہ اس میں نا ڈاکٹر صاحب نے بنی اسرائیل کو جو ہے نا وہ مسلمان کہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. مطلب بنی اسرائیل کی حیثیت سابقہ امت مسلمہ کی تھی جن کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے، وہ بھی مسلمان ہی تھے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کر کے کافر ہو گئے، ورنہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو مسلمان کا، حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے تھے یہودی. حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد تو یہ لوگ قطعاً مطلب مسلمان نہیں بلکہ کافر ہوں گے. مطلب وہ ایک امپلائڈ، بعض کا چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں نا، مطلب وہ تو ایک اس اینگل سے بتا رہے ہیں نا کہ سابقہ امت مسلمہ تھی. تو انہوں نے بہرحال جب عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہو گئے تھے اس کے بعد؟ تو کافر تھے وہ. لیکن یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ تو پورا فیکشن ہے نا، اس میں پھر عیسائی بھی شامل ہے. تو اس اینگل سے دیکھا جائے تو ایک پوری قوم کو آپ سامنے رکھیں نا، تو اس کو رکھتے ہوئے آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر مطلب جو ان کے اجتماعی مجموعی عقائد ان کا ذکر ہوتا ہے. باقی ڈیفینیٹلی ان میں کئی فیکشنز ہیں نیچے، ان میں کئی ایسے بھی ہیں جو مطلب عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ٹھیک، تو اس طرح کے کئی لوگ ہوتے ہیں. عیسائیوں میں بھی ایسے عیسائی موجود ہیں جو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام.
یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پروفٹ ہی تھے لیکن رسول اللہ وسلم کو نہیں مانتے. تو یعنی نیچے ویریئنٹس تو کئی ہو سکتے ہیں نا, وہ تو ایک جنریکلی بات ہو رہی ہے, تو اس میں یہ چیز کورڈ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی یہ تو کلیئر ہے نا کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ کافر تھے. ہاں اپنے اپنے دور میں وہ امت مسلمہ تھی, اور ہم سے پہلے جو بڑی امت تشکیل دی اللہ تعالیٰ نے وہ وہی تھے. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. حضرت سلمان جی سلمان فارسی کا جو معاملہ, ٹھیک ہے, وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں جو تعلیمات تھیں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ لاس تو نہیں بالکل ہو گئی تھی نا. وہ تو اب معاملہ ہمارا ایسا ہے کہ عیسائیوں کا تو معاملہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے, تو اس لیے ان کے بڑوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو بچاؤ. جن کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے نالج ہے وہ غاروں میں چلا جائے اور بیابانوں میں چلا جائے, وہاں پہ محفوظ رکھے. اور یہ اس کا فائدہ یہ ہوا, ایسے لوگ جیسے سلمان فارسی جیسے لوگ تھے, ان کو پھر یہ موقع مل گیا کہ وہ جب وہ جو ہے بیابانوں میں جاتے تھے, وہ غاروں میں جاتے تھے, تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے مل جاتا تھا. یہاں آج بھی ریڈ سی اسکرولز جو ہیں دریافت ہوئے تھے, یہی اسرائیل کے آس پاس علاقے میں ریڈ سی کے پاس, اور اس کے وہ غائب کر دیے یہودیوں نے, ٹھیک, کیونکہ اس کے اندر تو وہ ساری پھر حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی. ٹھیک, تو یعنی ایسے لوگ موجود تھے جن کے پاس یہ ایسے ٹیکسٹ موجود تھے. یہی تورات کے جو پرانے نسخے تھے اور جو بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ جیسے آپ کہتے ہیں ان کے پرانے نسخے موجود تھے, تو اس میں تو ظاہری بات ہے حقیقت ہی بیان کی گئی تھی, لیکن وہ انہوں نے چھپا دیا. آپ دیکھیں ملتے ہی نہیں, آپ سرچ کریں ریڈ سی اسکرولز جو ہیں وہ غائب کر دیے انہوں نے. تو اس طریقے سے آج بھی جیسا بائبل آف برناباس ہے, یعنی ویسے تو جو انجیلیں یہ پڑھتے ہیں وہ گاسپل آف جان, مارک, لیوک, میتھیوز, وہ تو ایک مجہول سے لوگ ہیں, ان کو پتہ بھی کوئی نہیں وہ کون لوگ ہیں. لیکن برنابے جو تھے, برناباس, وہ باقاعدہ حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. تو ان سے جو بائبل ہمارے سامنے آئی ہے نا, وہ تو آپ پڑھ کے دیکھیں نا, آپ کو اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی مل جائے گی, انگلش میں بھی مل جائے گی, پڑھ کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا. تو بالکل قرآن کی باتیں ساری اس میں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ مانتے نہیں, عیسائی تو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں مانتے, یہ مسلمانوں نے بنائی ہے. حالانکہ یہ دریافت جو ہوئی تھی اس کا جو پرانا نسخہ تھا وہ کسی غالباً کو آسٹرین کنگ تھا, اس کی لائبریری سے یا پرسنل بلونگنگز میں سے یہ ملی تھی, جو کہ بچے خاصی پرانی ہے, مطلب اسلام سے پہلے کے دور کی. تو یہ ماخذ موجود تھے, آج بھی کچھ نہ کچھ جگہوں پہ موجود ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ چھپا دیتے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے. بہت بہت شکریہ مدثر بھائی. میں اب شاہد علی خان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم مدثر بھائی. یہ امت میں اور قوم, اس میں جو ہے مطلب کس طریقے سے آپ فرق کر سکتے ہیں؟ اور آج جو بھی ہے تو یہ جتنے بھی ہیں ہم لوگ مسلمان, تو ہم لوگ امت مسلم ہیں یا ہم الگ الگ قومیں ہیں؟ یہ ایک سوال تھا. اصل میں دیکھیں امت جو قوم جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے. آج کل تو جو قومیں ہیں وہ جغرافیکل باؤنڈریز کی بنیاد پر ہیں. اس سے پہلے لسانی بنیاد پر ہوتی تھیں, اور بھی جو ہسٹوریکلی جو ایک پریزنس ہوتی تھی کسی علاقے کی, اس بنیاد پر ان کا نام ہوتا تھا. تو یہ مختلف قومیں ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ جو مسلمان ہم سارے جو ہیں, ہماری تو کئی قومیں ہیں, لیکن وہ سب کے سب جو ہے ایک نظریے, ایک عقیدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ عقیدہ توحید ہے. تو اس لیے ہم ایک امت کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. امت بھی ایک گروہ کو کہتے ہیں, قوم بھی بہرحال ایک گروہ ہی ہوتا ہے. تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان بھی ایک قوم ہے, لیکن وہ جو ہے نا, اقبال نے بھی کہا تھا کہ وطن کا تصور جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں وطن کا تصور ڈفرینٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے, ٹھیک ہے. وطن کا تصور ہمارے ہاں اور ہے, قوم کا تصور بھی ہمارے ہاں اور ہے. تو یہ جو کہنا کہ ہم جو ہے پہلے بے شک امت مسلمہ ہو لیکن ہم ہندی قوم ہیں, ہم عربی قوم ہیں, تو یہ جہالت کی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا, بلکہ فرمایا کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اچھا, ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس کہا گیا, تو مطلب ان کی بھی جو تعلیمات تھی وہ پوری انسانیت کی تھی, حضور کی طرح پوری انسانیت کے لیے تھی؟ جی ان کی جو تعلیمات کا بھی نچوڑ مختلف مقامات پہ قرآن میں آیا ہے, تو وہ ایک جنریکلی بات ہے, اس میں توحید کا ذکر ہے, اس میں بڑے بڑے جو محرمات ہیں ان کا ذکر ہے. تو وہ ظاہری بات ہے, وہ تو ہمیشہ سے وہ چیزیں حرام رہی ہیں. تو اس لیے جو ان کی تعلیمات ہیں وہ ہم سب کے لیے ہیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ ان کے اس پہ چلیں, ٹھیک ہے. یعنی ہم سب سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ کو پکڑیں.
جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو بہرحال وہ کیا ہے، توحید کا علم ہے ان کے پاس، توحید کے وہ علمبردار ہیں، اسی پہ چلنا ہے ہم سب نے، اس میں کیا شک کی بات ہے. بہت بہت شکریہ احمد بھائی. میں اب تنویر احمد سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال پوچھ لیں. میں نے انہیں انمیوٹ کرتے ہیں کہ یہ ریکویسٹ بھیجیں. تنویر احمد. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 102 نمبر، وَاتَّبِعُوا مَا تُتْلِي الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اس کی پوری کیا نام ہے، آپ تشریح بتا دیں، تفسیر، اور اس کا سبب نزول بھی بتا دیں. اچھا، یہ جو ہے نا، اس کی میں نے، اگر آپ نے سنا ہو میری جو تفسیر ہے، تو میں نے امین حسن اصلاحی کا جو اس حوالے سے موقف ہے وہ پیش کیا ہے، اور مجھے کافی حد تک صحیح لگا. کافی دیر سوچتا رہا میں بھی، ادھر ہی بات ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے. تو اصل میں تو ادھر ہی بات ہے، بنی اسرائیل کی جو کرتوت ہیں وہ واضح کرنا مقصود ہے. ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کے کیا حالات ہوتے ہیں، وہ کس حد تک اخلاقی گراوٹ میں گر جاتے ہیں، اسی کا ایک نقشہ پیش کرنا مقصود ہے. اسی تناظر میں یہ بات آئی ہے، لیکن وہ بات ہے کیا اصل میں، وہ اس پہ جو ہے کوئی بات صحیح نظر نہیں آ رہی تھی. تو اس میں پھر امین حسن اصلاحی کی جو تشریح ہے وہ بڑی کافی حد تک جو ہے وہ لگتا ہے کہ جیسے کہ سمجھ میں آنے والی ہے. واللہ عالم. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب جادو ٹونا بہت عام ہو گیا تھا. سلیمان علیہ السلام جو تھے، ان کے والے سے تو انہوں نے مشہور کر دیا تھا یہودیوں نے کہ ان کی جو بادشاہت کا سارا راز ہے وہ جادو میں ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جب ان کی انٹریکشن بھی بہت زیادہ تھی جنوں اور انسانوں کی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ تو 2 ڈائمینشنل تھی نا، مطلب ان کی جنات کے اوپر بھی حکومت تھی ویسے ہی جیسے کہ جو انسانوں کے اوپر تھی. تو اس لیے وہ یہ انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جو ان کی ساری کی ساری جو بادشاہت ہے نا وہ یہ جادو کی وجہ سے، کیونکہ اس دوران یہ جادو کی ساری کتابیں والا جو بلیک میجک اسی دور میں مدمن ہوا. یہ شریر جنات اور انسان جو ہے مل کے انہوں نے آپس میں کوئی پروٹوکول طے کیے کیسے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، یہ سارا اس زمانے میں تھا. تو وہ جب سلیمان صاحب کو پتہ چلا تھا کہ یہ بات ہو رہی ہے تو انہوں نے اس ساری کی ساری کتابیں جو ہے نا وہ اپنے تخت کے نیچے جمع کر کے جو ہے دفنا دی تاکہ کوئی نہ لے سکے. وہ لوگ بعد جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر انہوں نے وہ وہاں سے کتابیں نکال لی انہوں نے، پھر وہ پھیل گئی کافی. تو اس سے پھر یہ ہے یہ جادو بہت پھیلا. اب اس کو استعمال کیا کرتے تھے اور انہوں نے دین حق کو چھوڑ دیا اور تورات کو پڑھنا چھوڑ دیا. تو ان کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا اور وہ ان کو ایک علم سکھاتے تھے. اب ظاہر بات ہے وہ کفر کا علم نہیں تھا. امین حسن اصلاحی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو علم تھا وہ کفر کا علم نہیں تھا، بلکہ وہ علم ٹھیک تھا لیکن اس کا استعمال جو تھا انہوں نے غلط کیا. وہ جو علم تھا وہ صفات کا علم تھا. یہ صفات کا علم کسی نہ کسی حد تک ہمارے ہاں بھی یہ صوفیہ کے سلسلے میں رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا علاج کیا کرتے تھے، جیسے کوئی بندہ اگر بہت زیادہ کوئی جلالی صفات کا حامل ہے تو کہہ دیا بھی آپ یا حلیموں کا ورد کرے تو اس طرح آپ کی شخصیت پہ اس کا اثر ہوگا. تو اللہ کی صفات میں تاثیر ہے. تو لیکن یہ علم ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ خام میں جو ہے وہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، نہ ہی اس کی کوئی سند ہمارے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو یہ اس میں پھر گمراہی کا بہت بڑا خطرہ ہے. تو لیکن ان کے ہاں یہ رہا ہے اور ایک اندازے کے مطابق یا غالباً ابن کثیر نے جو ہے اس پہ واضح کیا ہے کہ وہ جو شخص لے کے آیا تھا، وہ یاد ہے سلیمان علیہ السلام کے درباری جو تھے وہ تخت بلقیس لے کر آ گئے تھے، ٹھیک ہے، آصف بن برقیہ جن کا نام تھا. تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی اسی علم کے ماہر تھے اور انہوں نے ذوالجلال والاکرام کی صفت کو استعمال کیا تھا. اور وہ دیکھیں اتنی پاور تھی اس میں کہ وہ عرش جو ہے وہ پتہ نہیں کئی میلوں سے جو ہے وہ لے کر آ گئے. جن سے بھی پہلے، جن تو کہہ رہا تھا کہ میں لے آتا ہوں، تو وہ اس سے بھی پہلے لے کر آ گئے. تو یہ وہ علم تھا جو کہ ان کو سکھایا گیا. سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ کم سے کم ان جو ہے شرکیہ کلمات سے تو یہ باز آئیں اور اللہ کی صفات سے چلیں، استعمال کریں، اللہ کا ذکر کریں گے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا. لیکن اس کو بھی انہوں نے پھر استعمال کرنا شروع کر دیا غلط طریقے سے. وہ جو ہے جیسا میں نے بتایا آپ کو محبوب قدموں میں والی بات یہ ہے جو شری امین اصلاحی نے کی ہے. یہ ایک یونیک تفسیر مجھے ملی. اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ تو وہی ہے جو کہ تفسیر عام بیان کی جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی دیو ملائی قصے بھی ہیں وہ، لیکن اسرائیلی روایات سے ہے ان کا تعلق، وہ کوئی ان کی سند وغیرہ کوئی نہیں. یہ کچھ بات اس والے سے میری طرف جو ویڈیو ہے آپ کے سامنے شیئر کی گئی ہے اس میں بھی یہ تفصیل جو ہے آپ کو
عرفان خان آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. کیا دین کے اوپر جو ہے نا اجرت لینا یہ جائز ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں. دیکھیں اب اس پہ ڈیفینیٹلی علماء کا تو تقریباً کنسنسس ہے اس پہ کہ لیا جا سکتا ہے. تو اس کی بنیاد بہرحال وہ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس کی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا جائز ہے. ہمارا موقف یہی ہے کہ دیکھیں جائز شاید ہو، لیکن یہ بات تو اب لاجیکل ہے، اس میں کوئی زیادہ راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ دین کے کام کی اجرت لیتے ہیں تو سوسائٹی میں پھر آپ کا وہ مقام نہیں رہتا. انبیاء رسول اللہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہلوایا، دیکھیں ہر نبی جو ہے اس نے کہا، ان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ دیکھو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ٹھیک ہے، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں کوئی اجرت نہیں مانگتا. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کام کریں تو پھر سوسائٹی میں آپ کی رسپیکٹ ہوگی. لیکن اگر آپ اس کے اوپر معاوضہ لیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ رسپیکٹ پھر کھو دیں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک مطلب فطری سی بات ہے، جو لاجیکل ہے، جس کو کوئی سمجھنا مشکل نہیں ہے. اب اس پہ اب یہ کہ اگر آپ پوچھیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو ڈیفینیٹلی اس پہ تو تقریباً سارے لوگ متفق ہیں کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیا جا سکتا ہے. آج کے دور کے مسائل بہرحال ہیں اپنی جگہ پہ کہ ہم نے علماء کی جو اسکالرز ہیں اس والے سے ان کی قدر بھی نہیں کی، نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کو ہماری کو ضرورت ہے ان کو جو ہے ان کے نان نفع کی فکر کرنا. تو نہ گورنمنٹ کو فکر ہے، نہ عوام الناس کو فکر ہے. تو بہرحال وہ بھی وہ کہتے ہیں بھی ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کریں. لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ بڑے بڑے ائمہ کرام بھی اگر آپ دیکھیں انہوں نے اپنے محنت سے کمایا، ٹھیک ہے. دین کی دعوت میں، دین کی تبلیغ میں کبھی انہوں نے ایک پیسہ نہیں دیا. بڑے بڑے ائمہ کرام کے آپ حالات پڑھ لیں، آپ ہاں کوئی قاضی بن گیا کسی کورٹ میں، کسی حکومت کے کسی کام میں لگ گیا تو اس نے اس کا معاوضہ لیا، وہ الگ بات ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ان کے لیکچرز چلتے تھے، جو وہ پڑھایا کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو، وہ فری آف کاسٹ. تو اس لیے یہ بہرحال ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے. اور شاید اگر یہ اس میں بہتری آ جائے تو پھر وہ جو ریسپیکٹ ہے علماء کرام کی دوبارہ سے بحال ہو سکے ہماری سوسائٹی میں. بہرحال یہی ہم کہہ سکتے ہیں، باقی تو کلیئر ہے بات. ٹھیک ہے. اب مزید کوئی ریز ہینڈ تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لوگ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتا ہے. جی ہاں، اس میں ایک سوال آیا تھا، وہ انہوں نے کچھ اس طرح سے پوچھا تھا کہ اس بات کا پرچار کرنے کی کہ وہ تو جنت کی خوشبو تک نہ سونگھنے، مطلب کیا ہمیں دوسری امتوں کا معاملہ اللہ پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے؟ آئی تھنک اس کا شاید مطلب وہ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم کوئی بات کہیں، ہم اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ چھوڑ دیں کہ دوسری امتوں کے ساتھ کیا ہو. ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، ہم تو اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آیا نا کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہے اسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اور جو بھی کافر ہیں، چاہے وہ مشرکین ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں، فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے. اور یہ سب سے زیادہ بدترین مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، اولئک ہم شر البریہ کے الفاظ آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتے، تو ہم اسی کو آگے کوٹ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ہم اپنے پاس تو کوئی فرق، غریب بات ہے، ہم تو نہیں جانتے کسی کے حالات کا معاملہ کیا ہے، اندر کا معاملہ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اب صرف اور صرف وہی جنت میں جائے گا جو مسلمان ہے، کافر جنت میں نہیں جائیں گے. اور آپ سے بھی ایک صحیح حدیث بھی ہے حوالے سے میں یہ ذکر ہے کہ صرف جو ہے دین اسلام ہی اب جنت کی جو ہے وہ ضامن ہے، دین اسلامی جنت کا ضامن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے وہ آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. تو بہرحال وہی ہم بات کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو اللہ نے بتائی ہے. اس سے زیادہ ہمیں کچھ اگر بات ہوتی تو وہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات کی ہوتی کہ ٹھیک ہے جی ان کے لیے بھی کچھ چھوٹ ہے تو وہ بھی جا سکتے، تو ہم بھی پھر وہ بات کہہ دیتے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں وہ بات کہنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا. عمران خان آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. تعویذ سے متعلق تھوڑی وضاحت کریں. تعویذ جو ہے دیکھیں جی، تعویذ جو اس وقت ہمارے ہاں رائج ہیں سب کے سب وہ شرکیہ تعویذ ہیں. اس کی صرف ایک سادہ سا کام آپ کریں، اس کو کاٹ کے دیکھ لیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے، وہ تو ہے نا صرف ایک، وہ بھی ایک کراہت کے ساتھ جائز کے حوالے سے بات آتی ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیات لکھ کے جو ہے وہ تعویذ میں ڈال کے پہن لے تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں، اس پہ بڑا کیل و کال ہے. اور پھر اس کی احتیاط بھی ذریعہ بات ہے، بہت زیادہ کرنی پڑے گی آپ کو. قرآن اللہ کا کلام ہے، اصل تو مقصد یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے. یہ اس لیے تو نہیں تھا کہ آپ اپنے گلے میں اس کو پہنیں، اس کو پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں. تو لیکن ہمارے ہاں تو بہرحال وہ قرآن کا وہ تعویذ تو خیر کوئی نہیں ہے یہاں پہ، تو وہ آپ کو پتہ خانے بنے ہوتے ہیں، اس پہ پھر وہ ابجد نمبروں سے کوئی لکھا ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی قرآن کی توہین ہے. یعنی وہاں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ جناب 4 کل ہیں اور لکھے نمبر ہوتے ہیں. تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں ان کی اس سے زیادہ توہین اور کیا آپ کریں گے. تو یہ سب کے سب جو ہے شرکی الفاظ ہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے، میں ایک دوست تھا میرا، اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ اس نے تعویذ پہنا ہوا تھا. میں نے جب اسے کاٹا تو اندر کیا لکھا ہوا تھا، حالانکہ مفتی صاحب نے ان کو دیا تھا اور مفتی صاحب نے حلف لے کے دیا تھا کہ اس میں صرف 4 کل ہیں. لیکن جب میں نے اسے کھول کے کہا کہ اسے کاٹ کے دیکھو تو اس میں کیا لکھا ہے، تو اس میں کیا لکھا تھا، یا میکائیل، یا جبرائیل، یا اسرافیل، یا اسرائیل. تو 4 کل سے جی. تو بہرحال یہ بات ہے کہ ہمیں بچنا چاہیے اس سے. یہ شرک اکبر ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں. تو کم سے کم شرک سے تو بچیں، باقی تو گناہ ہمارے ہیں ہی، لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ مطلب شرک میں مبتلا ہو کے اپنا سارا بیڑا غرق کر لیں، ہم اپنی ہمیشہ کی جو ہے ہماری ہمیشگی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے، وہ سب جہنم میں گزرے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو کم سے کم اسلام کا خیال رکھیں، اپنے اسلام کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں. یہ بہت بڑی متاع ہے، بہت بڑی کنجی ہے ہمارے ایک مسلمان کے پاس، تو اس کو بچانا بہت ضروری ہے. محمود خان صاحب، اب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی مدثر بھائی، میں نے وہ سوال پوچھا تھا پرچار کرنے کے بارے میں. آپ شاید سورہ بقرہ کا ہی ریفرنس دے رہے تھے، وہ جو سواء علیہم ام لم تنذرہم کر کے ہے. جی جی میرا خیال یہ کہنا تھا کہ ہم جب دعوت دین دیتے ہیں تو پھر اس بات کے پرچار سے وہ پھر اور دور نہیں ہو جاتے، بجائے اس کہ پہلے وہ آ جائیں اس دائرے میں اور پھر ان کو اس کی حقیقت بتائی ڈیفینیٹلی. جائے. تو ہم آپ سے خطاب کر رہے ہیں نا، تو مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ کافر ہی ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. کسی غیر مسلم کو دعوت دینی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو دعوت دینے کا یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ کہیں وہ تو جہنم میں جائے گا. تو اس کو تو آپ دعوت دیں گے، اس کو سمجھائیں گے. وہ تو اس میں کفار میں بھی 2 قسمیں کی ہیں. جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتے ہیں جاہل کافر، ایک ہوتے ہیں پکے کافر. ایک ہوتے ہیں کہ جوہل کی وجہ سے کفر میں ہیں، ان کو تو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کو دعوت دینے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو بتائیں، سمجھائیں، ان کو بات جو ہے دلائل کے ساتھ پیش کریں ان کے سامنے. اور ان کو یہ نہیں کہنا آپ نے کہ آپ تو جہنم میں جائیں گے. ہاں، سمجھانے کے بعد جب آپ سمجھا دیں تو پھر آپ بتائیں، پھر آپ کہیں کہ دیکھیں آپ کا اگر آپ اس راستے پہ چلتے رہیں گے تو پھر آپ کے لیے آخرت میں ناکامی ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں ہم نے وہ خطبہ جو تھا، پہلا خطبہ بنی انسان سے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا. اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے بات پہلے سمجھائی ہے، پیار سے سمجھائیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. تو یہ سمجھایا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو، میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے، تمہارے پہلے جو باوجداد ہیں ان کو تخلیق کیا، میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، آسمان دیا ہے، محفوظ چھت ہے تمہارے لیے، زمین پہ چھونا ہے، تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے آسمان سے برانے رحمت پہ نزول میں نے کیا ہے. تو اللہ سمجھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد دلیل جو سب سے بڑی دلیل ہے، دلیل اکبر ہے، وہ معجزہ قرآن مجید کو اس کو پیش کیا، لیکن ساتھ پھر آخر میں پھر تھرٹ کر کے ختم کیا. ٹھیک ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. لے آؤ اس طرح کی ایک صورت اگر تمہیں شک ہے، اور اگر تم نہ لا سکے اور تم کبھی بھی نہیں لا سکو گے تو ڈرو پھر اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو بنائی گئی ہے کافروں کے لیے. لیکن اب سمجھانے کے بعد آپ ان کو یہ بتائیں گے ضرور کہ اگر آپ اس پہ نہیں چلیں گے تو یہ آپ کا ٹھکانہ ہوگا. لیکن شروع میں آپ نے نہیں کہنا، شروع میں آپ نے بات کو سمجھانا ہے. تو ہوپ فلی یہ بات کلیئر ہو. بہت بہت شکریہ. میں آپ محمد خالد سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم مدثر بھائی. السلام ورحمۃ اللہ. مدثر بھائی، ایک سوال ہے یہ کہ ایک ایسا شخص جو مستند عالم نہیں ہے اور اس نے
بزرگوں اور اسلاف سے استفادہ نہیں کیا. اس کی تفسیر کے حوالے سے وفاق المدارس میں جو درس نظامی کا طلباء پڑھتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی تفاسیر سے اجتناب برتیں. اپنی رائے تھوڑی دے دیجیے اس بارے میں. اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ اب کوئی ریلیجس اسکالرشپ کوئی ایسی تو ہے نہیں کہ جو سینٹرلائزڈ امت کے اندر جس کو ہم کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے، جیسے پہلے تو تھی ٹھیک ہے نہیں، مدینے کے اندر اب اسلام میں سب جانتے تھے کہ اب مدینے کے اندر بڑے بڑے شیوخ ہوتے تھے، اب وہ اتھارٹی ہیں. اس طریقے سے بعد میں پھر جو ہے کوفہ جو تھا یا بصرہ کا علاقہ جو ہے وہ مرکز بنا، بغداد بعد میں مرکز بن گیا، وہاں بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے. تو اب ایسی تو کوئی بات ہے نہیں ہے. اب ہمارے ہاں جو چل رہے ہیں مدارس وغیرہ ان کا بھی سلسلہ بڑا پرانا ہے. اب ان میں بھی کئی جو ہیں اب وہ علم حق تو ڈیفینیشن پورا نہیں اترتے جو وہاں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں. تو اس لیے آج کے دور میں یہ کہنا کہ جی ہمارا جو ہے بس جو ٹریڈ مارک ہے بالکل ٹھیک ہے، باقی سب جو ہے وہ خراب ہے، یہ غلط ہے. ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کس کی تفسیر کیسی ہے، مطلب اس کو آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس کی دیکھیں گے اس کی تفسیر جو ہے اس نے صحیح اصولوں کی بنا پر تفسیر کی ہے یا غلط اصولوں کی بنا پر کی ہے. اصول تو باہر سب جگہ پہ متفق ہے، امت مسلمہ میں سب اس اتفاق کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے صرف اس بات پہ کہہ دینا کہ کیونکہ وہ ہمارے مکتبہ فکر کا نہیں ہے اس لیے وہ جو ہے فارغ التحصیل نہیں ہے فلاں کسی مدرسے یا فلاں کسی مدرسے کے نظام کسی نظام مدرسہ سے، تو یہ ایک غلط طرز عمل ہے. اصل بات یہ ہے کہ عالم تو بہرحال وہی ہوتا ہے کہ جو جس نے سمجھا ہو قرآن مجید کو، اس کے اصولوں کو، اور اسی کے مطابق وہ تفسیر کرتا ہو، چاہے وہ فارغ التحصیل نہ ہو. تو مطلب یہ ایک ایسی جو ہے نا تقسیم جو معاملہ ہے، تفرقہ بازی، اسی نے تو امت کا یہ بڑا غرق کیا ہے. اگر یہ چیز ختم ہو جائے اور لوگ جو ہیں آن میرٹ چیز کو دیکھیں، کسی ایسوسیشن کی وجہ سے نہ دیکھیں کسی کو کہ جی اس کی ایسوسیشن فلاں مدرسے سے اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دو. چلو اصل بات ہے کہ اس کا علم دیکھا جائے، اس کا فہم دیکھا جائے، اس کی تفسیر کو پڑھا جائے کہ وہ کیا کہتا ہے. اگر تو وہ صحیح ہے تو صحیح ہے. تو اس طریقے سے بات ہونی چاہیے، تفرقہ بازی سے ہم بچنا چاہیے. شہزاد اب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی میرا سوال یہ ہے، سورہ فاتحہ کی آیت ہے مالک یوم الدین، جزا سزا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے یا بدلے کا دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو اکثر جو ہے ہم نے یہ بات سنی ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ کسی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے یا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ بڑا جنتی شخص تھا، یا اس کے اگینسٹ بولتے ہیں کہ جہنمی شخص تھا. کیا اس طرح کی بات کرنا صحیح ہے یا ایسی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ ہم سورہ فاتحہ میں سن رہے ہیں کہ جزا و سزا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ٹھیک ہے، مسلمان کے بارے میں تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال کہا تو یہی گیا، ہمیں جو انسٹرکشن ہے دین کی ہوتی ہے کہ جو دنیا سے جا چکا اس کے لیے اچھے الفاظ ہی کہیں، باقی اللہ کے پاس اس کا معاملہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں نا طرز عمل کیا تھا، کہ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع بھی کر دیا آپ کو کہ آپ نماز جنازہ نہ پڑھا کریں منافقین کی. لیکن یہ ہے کہ آپ نے عبداللہ بن ابی جو اسلام کا اتنا بڑا دشمن تھا اور کئی اس کے مطلب لسٹ بڑی طویل ہے اس کی جو سازشوں کی اور جو بھی اس نے بدعمالیاں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا اور اپنی جو قمیض تھی اس کو ان کے بیٹے کو دی کفن کے طور پر. تو بات وہی ہے کہ ہمیں جو دنیا سے چلا جائے اس کے بارے میں کوئی غلط بات ایسی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، اچھی بات ہی کرنی چاہیے. بات وہی ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ ہی کے پاس ہے. ٹھیک ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ فرعون نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ رب العالمین تو وہ ہے، ٹھیک ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، تو ہمارے باوجود کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو انہوں نے صاف کہا، انہوں نے کہا دیکھیں اس کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور میرا رب اتنا مجھے پتا ہے، میرا رب جو ہے نہ تو وہ اسے اونگ آتی ہے نہ وہ چوکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھولتا نہیں ہے. تو ان کا علم میرے رب کے پاس ہے. تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے ان کا علم میرے رب کے پاس ہے. ہاں کفار کا معاملہ اور ہے، قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کفار جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، تو وہ آپ ذکر کر سکتے ہیں قرآن کے توسط سے. مسلمان کے حوالے سے چاہے وہ برے سے برا مسلمان کیوں نہ ہو، آپ یہ بات نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں کرنی چاہیے.
عمران خان آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. عمران. السلام علیکم. جہیز کی تھوڑی وضاحت کریں. جہیز تو آج ہمارا ٹاپک بھی نہیں تھا, چلے خیر وہ جہیز اچھی چیز نہیں ہے جی, بس اوائڈ کرنا چاہیے. اسی کی وجہ سے پھر ہماری جو شادی بیاہ کے معاملات کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. اسلام کے اندر تو پتہ ہے آپ کو کہ نکاح کو آسان کیا گیا ہے. نکاح جہاں پہ آسان ہوگا وہاں زنا کم ہونا شروع ہو جائے گا, جہاں پہ نکاح مشکل کریں گے آپ زنا بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور زنا اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے, آگے جا کے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اب جو ہم دیکھیں گے تو کہ اللہ کے نزدیک سے قتل ہے نا بہت بڑا جرم ہے. اب انسانیت مانتی ہے قتل بہت بڑا جرم ہے, لیکن زنا کو نہیں مانتی, حالانکہ زنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. تو اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اب جہاں پہ نکاح مشکل ہوگا وہاں پہ زنا عام ہوگا. تو اس لیے نکاح کو آسان کرنا چاہیے, اور اس کا جو طریقہ, جو مصنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی کی طرف سے کچھ بھی خرچ نہ ہو. ٹھیک ہے, سارا کچھ خرچہ لڑکی کی طرف سے ہے, مہر بھی اس نے دینا ہے اور ولیمہ اس نے کرنا ہے بس. باقی تو یہ جو بارات ہے تو یہ باقی چیزیں ہیں, یہ تو ہندوؤں کی رسومات ہیں, ہماری تو رسم ہے ہی نہیں. تو سیدھا ولیمہ ہو اور ختم بات. نکاح تو ایسے ہونا چاہیے آسانی سے, کوئی اس میں, اور اس میں تو اب یہ عورت کے اوپر جو اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے لڑکی والوں پر, یہ تو بہت ایک مسئلہ ہے. ہاں اگر ایسے آپ کہیں گے کہ اس کا شرعی مطلب اس کا حلال اور حرام کے حوالے سے بات کرنا تو وہ اتنا آسان نہیں ہے. حلال حرام ٹھہرانا اس کو اتنا آسان نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ بری چیز تو ہے, یہ تو ہم جانتے ہیں سب. آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ کا نام لکھا ہوا نہیں آ رہا, بٹ آنر SC Pro آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہوا ہے. السلام علیکم, میرا نام صفدر رسول ہے اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا جہالت عذر کے طور پر پیش کی جا سکے گی روز قیامت کے اللہ تعالیٰ, کہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ آج کے جو مسلمان ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی حوالے سے وہ شرک میں مبتلا ہے. اس حوالے سے لوگوں کو پلیز ایجوکیٹ کیجیے. ہمارا معاشرہ اس حوالے سے بہت بڑی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے. ایسے حالات ہم نے دیکھے ہیں. تو اس حوالے سے پلیز لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں, ان کو ایجوکیٹ کیجیے. ہمارے آپ کا یہ پروگرام میں سن رہا ہوں تو بہت اچھا فیل ہوا. آپ جیسے لوگ یقیناً لوگوں کے لیے رہنمائی ثابت ہوں گے. السلام. جی بالکل, شرک کے خلاف تو ہماری جنگ ہے انشاءاللہ. وہ تو جب تک ہیں ہم اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے, لڑائی کرتے رہیں گے. اصل تو سب سے بڑی یعنی سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا جرم تو ہے ہی شرک. تو آپ نے بالکل یہ صحیح کہا کہ شرک بڑے بڑے مختلف اندازوں میں, مختلف شکلوں میں ہماری سوسائٹیز میں رائج ہے, اور انفارچونیٹلی اس کے خلاف کام بھی نہیں کیا جا رہا, اور یہ پھیلتا جا رہا ہے. اور ہمارے جو ایمان ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. آج تو شاید اکثریت کا معاملہ تو ہمارا یہی ہے. خود اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اکثریت انسانوں کی جو ہے نا وہ ساتھ شرک بھی کرتی ہے, مانتی تو ہے لیکن ساتھ شرک بھی کرتی ہے. ٹھیک, تو خیر انشاءاللہ اس پہ تو ہمارا کام جاری رہے گا. دوسری بات جو آپ نے کہی وہ کی کہ کیا جہالت ہم پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں پیش کر سکتے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کچھ سیپریٹ صحیفے دیے جائیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں, کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر. ہرگز نہیں, یہ ہے یاد دہانی, جو چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا وہ کر لے. یہ کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے. مطلب جو سب سے یعنی امید افزا آیت ہے, یعنی سورہ زمر کی جو آیت ہے اسے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے وہ گناہگاروں کے لیے. اب اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں دیکھیں کہ وہ جو ہے نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یعنی وہ جو الفاظ ہیں اس میں کہ میرے ان بندوں سے کہہ دیں, بڑے خوبصورت انداز ہے کہ میرے ان گناہگار بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے گناہ کرتے کرتے, وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں میرے ان گناہگار بندوں سے کہہ دیں. بڑا خوبصورت انداز ہے, بڑا ایک اپنائیت والا انداز ہے. اپنے گناہگار بندوں کو اللہ نے کہا عبادی, کل یا عبادی,
انہیں اے بتا دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اب مایوس نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی پھر جو ہے اس کے کچھ کنڈیشنز بھی رکھی، ٹھیک ہے. یعنی یہ اگر ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. یعنی پلٹ آؤ اللہ کی طرف اور بات ماننا شروع کر دو اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو، ٹھیک ہے. اور ساتھ آتا ہے کہ اتباع کرو اس آسن چیز کی جو ہم لو ان اللہ ہدانی، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا لکنت من المتقین، تو میں تو متقیوں میں سے ہو جاتا. یہ آیت ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں کسی قسم کا عذر، کوئی کہانی وہ نہیں چلے. تو امید ہے کہ یہ کلیئر ہوگا. اگنورنس کبھی بھی ایکسکیوز نہیں ہوتی ہے، نہ ہی اللہ کے ہاں ہے. لیکن اگر اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں مطلب کہ جیسے ایک ہوتا ہے کہ بھائی کسی کے تک جو ہے وہ پیغام پہنچ ہی نہیں سکا کسی وجہ سے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں although آج کل کے دور میں تو یا ایسا ممکن نہیں رہا، لیکن پھر بھی اگر ہم ایک سچویشن ایزیوم کرتے ہیں کہ جہاں پر کہ کسی تک جو ہے وہ پیغام نہیں پہنچ سکا، تو کیا اس صورت میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ جو اگر کچھ بھی نہ کسی تک پیغام ہو جائے تب بھی ہم مسئول ہیں. کس وجہ سے؟ کہ وہ ہم نے جو عہد الست کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، اس بنا پر بھی ہم مسئول ہیں. یاد رکھیں اس بنا پر بھی ہم اللہ کے ہاں کے جواب دہ ہیں اگر ہمیں کچھ بھی پیغام نہ پہنچے. لیکن یہ ہے کہ ہم تک تو پیغام پہنچ چکا ہے اور اب تو اتنے ذرائع اویلیبل ہیں. اب یہ معاملہ پرسن ٹو پرسن اب ویری کرے گا کہ کس کو کب وہ ہدایت ملتی ہے. یہ ضرور ہوتا ہے، جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ اس مقام پہ لے ضرور آتے ہیں کہ اس تک وہ حقیقت کھل جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ وہ اب مانتا ہے یا نہیں مانتا. اور اگر وہ نہیں مانتا تو کچھ دیر کے لیے مہلت ملتی ہے، اور اگر پھر بھی نہیں مانتا اور اپنی انکار کی روش پہ رہتا ہے تو پھر اس کے دل پہ مہر لگا دیتی ہے. تو اس دن سے ڈرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ کوئی ایسا ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے کوئی ایسی جس میں ایک بندے تک بالکل نہیں پہنچ سکا، تب بھی وہ مسئول ہے. اس سے پھر معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے کریں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کی ہی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات پہنچاتے ہیں اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پوچھنا بھی ہے. تو یہ ہے اصل بات. جیسے بھائی اب مزید کوئی سوالات مجھے اپنے نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تو کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگ جو ہیں اسائنمنٹس اور اپنی کوئزز جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرتے رہیں. انشاءاللہ کل تک آپ کو پھر دوسرا کوئز جو ہے وہ مل جائے گا اور دوسری اسائنمنٹ بھی آپ کو مل جائے گی. تو پہلا کوئز کافی ماشاءاللہ آپ کے طرف سے جو ہے اس کو اٹیمپٹ کیا گیا ہے. اسائنمنٹس جو ہیں وہ بھی کچھ مل رہی ہیں. تو کیپ اٹ اپ جی. اپنا جو ہے پورا کوشش کریں کہ جو کوئزز ہیں اسائنمنٹس ہیں وقت پر جمع کرائیں. انشاءاللہ اس سے آپ کا جو لرننگ ہے آپ کی بہت زیادہ امپروو ہوگی. اور اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیں. یہ جو ہم نے جو اسٹرکچر کیا ہے کورس جس طریقے سے، وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مطلب آپ اس میں کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، آپ اس سے لرن کر رہے ہیں؟ اس میں اگر بہتری آ سکتی ہے تو اپنی سجیشنز بھی ہمیں ضرور دیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.